نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ ارج کا خاندان ایران کے تمام عمرا سے زیادہ بااثر ہے اور جب اس کے قتل ہو جانے کی اطلاع ملے گی تو یہ لوگ سارے ملک کو حاکان کے خلاف مشتعل کر دیں گے۔ جناب حاکان کو ان کا اشتعال کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کے سپاہی کسرا کے سپاہیوں سے زیادہ جنگجو اور خوخار ہیں۔ سین نے کہا کاش میں اس بیوقوف کو وہاں جانے سے روک سکتا، لیکن میرے بس کی بات نہ تھی۔ اس نے مجھ سے بالا شہنشاہ کے احکام حاصل کر لیے تھے اور اس کا مقصد صرف مجھے نیچا دکھانا تھا۔ عاصم نے کہا کہ اب بھی آپ کسرا کو یہ نہیں سمجھا سکتے کہ رومیوں کی دوستی آوار کی دوستی سے بہتر ہے۔ سین نے جواب دیا ممکن ہے کہ اب میں کسرا کی خدمت میں حاضر ہونے کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ یوسفیہ اور فسطینہ پر امید ہو کر سین کی طرف دیکھنے لگی۔ عاصم نے کہا کیا یہ خطرہ قسطنطنیہ پر ایک ناکام حملے کے نتائج سے زیادہ ہوگا؟ سین نے مغموم لہجے میں جواب دیا مجھے معلوم نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر راستے کی ایک آخری منزل ہوتی ہے اور میری آخری منزل شاید یہی ہو، لیکن اگر میں کسرا کے پاس جانے کے لیے تیار بھی ہو جاؤں تو بھی تمہیں یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ آسان یا نرم شرائط پر صلح کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ کسرا کو مطمئن کرنے کے لیے رومیوں کو زہر کے کئی تلخ گھونٹ حلق سے اتارنے پڑیں گے۔ صلح کے لیے کسرا کی شرائط وہی ہوں گی جو کسی مفتوحہ یا باج گزار ملک سے منوائی جاتی ہیں۔ عاصم نے جواب دیا مجھے معلوم ہے اور یہ بات میں کسرا سے بھی کہہ چکا ہوں۔ موجودہ حالات میں اگر اسے اس بات کا یقین ہو جائے کہ ایرانیوں کے ہاتھوں اہل قسطنطنیہ کے جان و مال اور عزت کو کوئی خطرہ نہیں تو وہ آپ کے لشکر کے لیے شہر کے دروازے کھول دینے سے بھی پس و پیش نہیں کرے گا۔ نہیں، یوسفیہ نے بے چین ہو کر کہا جب ایرانی لشکر قسطنطنیہ پر قابض ہو جائے گا تو اس کی باغ دوڑ حوثی کاہنوں کے ہاتھ میں ہوگی، وہاں انطاکیہ، دمشق، یروشلم کی تاریخ دہرائی جائے گی اور میرے شوہر کی حیثیت ایک خاموش اور بے بس تماشائی سے زیادہ نہیں ہوگی۔ فسطینہ نے احتجاج کیا امی جان خدا کے لیے آپ خاموش رہیں۔ سین نے کہا بیٹی تمہیں احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں، تمہاری ماں درست کہتی ہے۔ پھر وہ عاصم کی طرف متوجہ ہوا میں کیسر کو اس بات کا یقین نہیں دلا سکتا کہ اگر شہر کے دروازے کھول دیے جائیں تو میرا لشکر رومیوں کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کرے گا۔ تاہم کسرا کے پاس جانے سے پہلے میرے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ قیصر مصالحت کی خاطر کہاں تک جانے کے لیے تیار ہے۔ آپ قیصر کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ قیصر کے ساتھ؟ جی ہاں، اگر آپ پسند فرمائیں تو ان کے ساتھ آپ کی ملاقات کا انتظام ہو سکتا ہے۔ کس جگہ؟ اگر آپ ان کی حفاظت کی ذمہ داری لے سکیں تو اسی کمرے میں آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ یوسفیہ اور فسطینہ حیرت و استعجاب کے عالم میں عاصم کی طرف دیکھنے لگی اور سین نے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ رک کر عاصم کی طرف دیکھنے لگا۔ عاصم اگر میں یہ کہوں کہ میں ہرکل کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں تو وہ یہاں آ جائے گا؟ ہاں، اور تم اسے یہ اطمینان دلا سکو کہ اسے میرے پاس آنے میں کوئی خطرہ نہیں؟ ہاں، اور اگر میں اسے گرفتار کر کے کسرا کے پاس بھیج دوں تو؟ یہ سوال مجھ سے قسطنطنیہ میں بھی پوچھا گیا تھا۔ میں نے یہ جواب دیا تھا کہ اگر مجھ پر اعتماد کر سکتے ہیں تو آپ کو اس شخص کے متعلق بے اطمینانی نہیں ہونی چاہیے جسے میں ساری دنیا سے زیادہ قابل اعتماد سمجھتا ہوں۔ وہ کسرا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میری قربانی نہیں دے گا۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے یرغمال کے طور پر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور قیصر کے ساتھ بدعہدی کی صورت میں آپ کو اس بات کا حق ہوگا کہ آپ میرا سر قلم کر دیں۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ سین یہ کہہ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ عاصم، اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا، لیکن میں یہ پوچھنا اب چاہتا ہوں کہ تمہارے خیالات میں اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا؟ عاصم نے جواب دیا میں نے آپ کو اپنی تمام سرگزشت نہیں سنائی اور مجھے یقین ہے کہ جب آپ میری پوری داستان سن لیں گے تو آپ کو میری ذہنی تبدیلی پر تعجب نہیں ہوگا۔ بہت اچھا، تو ہم تمہاری داستان سننے کے بعد ہی فیصلہ کریں گے۔ عاصم نے اپنی داستان شروع کی اور معمولی اختصار کے ساتھ سین کے ساتھ آخری ملاقات سے لے کر حلقہ دون تک پہنچنے تک کے تمام واقعات بیان کر دیے، اور اس طویل گفتگو کے اختتام پر اس نے سراپا التجا بن کر کہا اب میں آپ کے پاس یہ امید لے کر آیا ہوں کہ آپ انسانیت کو مزید تباہی سے بچا سکتے ہیں۔ مجھے آپ کی مجبوریوں کا احساس ہے، لیکن اسے کہیں زیادہ مجھے آپ کی جرأت اور ہمت پر بھروسہ ہے۔ یوسفیہ اور فسطینہ ملتجی نگاہوں سے سین کی طرف دیکھنے لگی اور اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا عاصم، اگر تمہیں مجھ پر اس قدر اعتماد ہے تو میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ عام حالات میں میں شاید صلح کا ایلچی بن کر کسرا کے پاس جانے کی جرأت نہ کرتا، لیکن ارج کی موت کے بعد مجھے وہاں جانے کے لیے ایک معقول بہانہ مل گیا ہے اور قیصر سے ملاقات کے بعد یہ فیصلہ اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ ہرکل بذات خود یہاں آنے کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ عاصم نے جواب دیا ہرکل کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور آئے گا۔
یوسفیہ نے اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن ہرکل کو ملاقات کی دعوت دینے سے پہلے آپ کو اچھی طرح اس بات کا اطمینان کر لینا چاہیے کہ یہاں اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اور میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہرکل کے ساتھ بدعہدی کی صورت میں صرف قاسم کو ہی اپنی زندگی سے محروم نہیں ہونا پڑے گا، بلکہ میں بھی یہاں رہنے کی بجائے سمندر میں ڈوب مرنے کو ترجیح دوں گی، اور شاید میری بیٹی کا انجام بھی مجھ سے مختلف نہ ہوگا۔ سین نے زخم خوردہ ہو کر کہا، یوسفیہ، اگر تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں تو میں کیسر کو یہاں آنے کی دعوت دینے کی بجائے خود قسطنطنیہ جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ بات کسرا کے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ یوسفیہ نے قدرے نادم ہو کر کہا، نہیں، میرا یہ مطلب نہ تھا، میں صرف یہ چاہتی تھی کہ آپ کیسر کو یہاں بلانے سے پہلے ان کی حفاظت کے متعلق اچھی طرح اطمینان کر لیں۔ سین اعظم کی طرف متوجہ ہوا، مجھے معلوم نہیں کہ کسرا کے دربار میں مجھے کس حد تک کامیابی ہوگی، لیکن میں وہاں جانے کے لیے تیار ہوں۔ تم ہرکل کو یہ پیغام دے سکتے ہو کہ میں سے ملاقات کے لیے تیار ہوں۔ تم وہاں جاؤ گے کیسے؟ آسم نے جواب دیا، آپ اس کی فکر نہ کریں، کل رات میرے لیے رومیوں کی کشتی پہنچ جائے گی، اور مجھے اس کشتی کی رہنمائی کے لیے سمندر کے کنارے صرف آگ جلانے کی ضرورت ہوگی، اور آپ کو صرف اس بات کی احتیاط کرنا پڑے گی کہ وہاں صرف چند انتہائی قابل اعتماد آدمی موجود ہوں۔ شام کے وقت فسطینہ قلعے کی فصیل پر کھڑی تھی۔ آسم دروازے کے سامنے کچھ فاصلے پر سرو کے درختوں سے نمودار ہوا، اور وہ اسے دیکھتے ہی زینے کے راستے نیچے اتر آئی اور دروازے سے چند قدم دور رک کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ جب آسم اس کے قریب پہنچا تو اس نے شکایت کے سے لہجے میں کہا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آسم نے جواب دیا، میں ذرا سیر کے لیے باہر نکل گیا تھا، آئیے میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ فسطینہ یہ کہہ کر زینے کی طرف بڑھی اور آسم اس کے پیچھے ہو لیا۔ فصیل کے اوپر پہنچ کر فسطینہ نے مغرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھیے آج نیا چاند نمودار ہو چکا ہے۔ آسم نے مسکراتے ہوئے کہا، میں یہ چاند تم سے پہلے دیکھ چکا ہوں۔ نہیں، آپ نے مجھ سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا، میں غروب آفتاب سے پہلے ہی یہاں پہنچ کر اس کا انتظار کر رہی تھی، اور پہلی رات کے چاند نے ہر مہینے مجھے اسی جگہ اپنا انتظار کرتے دیکھا ہے۔ میں ہر بار اپنے دل کو یہ تسلیاں دیا کرتی تھی کہ نیا مہینہ ختم ہونے سے پہلے تم واپس آ جاؤ گے، اور جب یہ اپنا مہینہ بھر کا سفر پورا کر لیتا تھا تو نیا چاند مجھے نئی امیدوں کی روشنی دکھایا کرتا تھا۔ کل تم پھر جا رہے ہو، اور میں تم سے یہ وعدہ لینا چاہتی ہوں کہ اب مجھے مہینوں اور برسوں تک تمہارا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اب مجھے طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک تمہاری راہ دیکھنا بھی دشوار محسوس ہوتا ہے۔ آج جب تم اپنی سرگزشت سنا رہے تھے تو میں یہ محسوس کر رہی تھی کہ میں افریقہ کے صحراؤں اور جنگلوں میں تمہارے ساتھ تھی۔ جب تم زخمی تھے تو میں تمہارے زخموں پر مرہم رکھا کرتی تھی، جب تم بیمار تھے تو میں تمہاری تیمارداری کیا کرتی تھی، جب تمہارے دل میں تنہائی اور بے بسی کا احساس اپنی انتہا کو پہنچ جاتا تھا تو میں تمہیں آوازیں دیا کرتی تھی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور تمہاری سرگزشت کے اختتام پر یہ محسوس کر رہی تھی کہ میں راستے کی تمام منازل طے کرنے کے بعد تمہارے ساتھ واپس آئی ہوں۔ میری باتیں سن رہے ہو؟ آسم تم خاموش کیوں ہو؟ فسطینہ، آسم نے لرزی آواز میں کہا، تمہارے دل میں یہ خیال کبھی نہیں آیا کہ ہم دونوں مختلف راستوں پر چلنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ چند ثانیے فسطینہ کے منہ سے کوئی بات نہ نکل سکی، پھر اس نے کرب انگیز لہجے میں جواب دیا، نہیں، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ آپ میرے ہیں، لیکن تم سین کی بیٹی ہو فسطینہ، اور میں… فسطینہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اگر آپ سین کی بیٹی کا امتحان لینا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ آئیے۔ میں ان کے سامنے یہ اعلان کرنے کے لیے تیار ہوں کہ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اگر تمہاری محبت ایک جرم ہے تو میں اس کے لیے ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں، آئیے۔ فسطینہ اس کا بازو پکڑ کر کھینچنے لگی، نادان نہ بنو فسطینہ، تم نہیں جانتی کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اگر تم میرے دل کا حال جاننا چاہتی ہو تو سنو، اگر کیسر اور کسرا کے تاج میرے قدموں میں ہوتے اور تم ایک غریب چرواہے یا کسان کی لڑکی ہوتی تو بھی میں تمہیں حاصل کرنا اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی سمجھتا۔ وہ بولی، کیا یہ ایک جرم ہے کہ میں کسی کسان یا چرواہے کی بیٹی نہیں ہوں؟ نہیں فسطینہ، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، لیکن میں اگر اس بیچارگی اور بے بسی کی حالت میں تمہاری تمنا کروں تو یہ ایک جرم ہوگا۔ فسطینہ، تم پھولوں پر چلنے کے لیے پیدا ہوئی ہو اور میرا راستہ کانٹوں سے اٹا ہوا ہے۔ میں غم کے پہاڑ اٹھا سکتا ہوں لیکن تمہاری تذلیل برداشت نہیں کروں گا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں فسطینہ، اور میری محبت کا تقاضا یہی ہے کہ میں تمہیں اپنے علامہ مصائب میں حصے دار نہ بناؤں۔ فسطینہ کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے، اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور سسکیاں لینے لگی۔ آسم نے کہا، مجھ کو اپنی مجبوریوں سے زیادہ تمہاری مجبوریوں کا احساس ہے۔ تم ایک غریب الوطن اور بے سہارا انسان کے ساتھ پھٹکنے کے لیے نہیں بلکہ مرمری ایوانوں کی زینت بننے کے لیے پیدا ہوئی ہو۔ میں اسے بھی قدرت کا ایک انعام سمجھتا ہوں کہ تم میرے پاس کھڑی ہو اور میں تمہارے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، اور اگر میں اسے زیادہ چاہوں تو تمہارے والدین مجھے دیوانہ خیال کریں گے۔
اچانک کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی اور وہ چونک کر زینے کی طرف دیکھنے لگے۔ یوسفیہ زینے سے نمودار ہوئی اور اس نے کہا تم اس سردی میں یہاں کیا کر رہے ہو؟ فسینہ نے آگے بڑھ کر کہا امی جان، اگر میں ابا جان کے سامنے یہ کہہ دوں کہ میں ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی تو وہ مجھے کیا سزا دیں گے؟ یوسفیہ نے جواب دیا تمہارے ابا جان تمہاری دیوانگی سے بے خبر نہیں ہیں۔ پھر وہ عاصم کی طرف متوجہ ہوئی، بیٹا میں تمہاری باتیں سن چکی ہوں اور مجھے تمہاری شرافت سے یہی توقع تھی، لیکن تمہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ فسطینہ کے والدین اس کے دشمن ہیں۔ میری بیٹی کو ان مرمری ایوانوں کی ضرورت نہیں جو انسانوں کے بجائے درندوں کے مسکن ہیں۔ فسطینہ کے ابا جان سے تمہارے دل کا حال بھی پوشیدہ نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر میری بجائے وہ تمہاری باتیں سن لیتے تو انہیں زیادہ زیادہ اس بات کی فکر ہوتی کہ درندوں کی اس دنیا میں کون سا گوشہ تمہارے لیے محفوظ ہے۔ عاصم کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا اور وہ دیر تک سر جھکائے کھڑا رہا۔ بالآخر جب اس نے یوسفیہ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں تشکر کے آنسو سے لبریز تھیں۔ اس نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا آپ خدا سے دعا کریں کہ درندوں کی یہ دنیا انسانوں سے آباد ہو جائے اور میں خوف کے بغیر یہ کہہ سکوں کہ میں کسی جنگل، پہاڑ یا صحرا میں بھی فسطینہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے سکتا ہوں۔ جب کسرا اور کیسر میں صلح ہو جائے گی تو میں اپنی غریب الوطنی اور بیچارگی کا احساس کیے بغیر فسطینہ کے لیے ہاتھ پھیلا سکوں گا، لیکن سر دست آپ دعا کریں کہ مجھے اس مہم میں کامیابی ہو۔ بیٹا تم نے ایک نیک کام اپنے ذمہ لیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ خدا تمہاری مدد کرے گا۔ چلو اب نیچے چلیں، مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے۔ یوسفیہ یہ کہہ کر زینے کی طرف بڑھی اور عاصم اور فسطینہ اس کے پیچھے چل دیے۔ زینے کے درمیان پہنچ کر عاصم نے فسطینہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور رک کر سرگوشی کے انداز میں کہا فسطینہ تم مجھ سے خفا تو نہیں ہو؟ نہیں، اس نے جواب دیا، میں قسطنطنیہ سے بہت جلد واپس آ جاؤں گا، لیکن اگر تمہارے ابا جان کو کسرا کے پاس جانا پڑا تو مجھے بھی ان کے ساتھ جانا پڑے گا۔ تم میرا انتظار کر سکو گی؟ ہاں، اگر مجھے اس بات کا یقین ہو کہ تم ضرور آؤ گے تو میں مرتے دم تک تمہارا انتظار کر سکتی ہوں۔ یوسفیہ نیچے پہنچ کر ان کی طرف دیکھنے لگی تو عاصم نے فسطینہ کا ہاتھ چھوڑ دیا اور آہستہ آہستہ زینے سے اترنے لگے۔ اگلی رات عاصم اور ایرانی فوج کے چند سپاہی سمندر کے کنارے ایک الاؤ کے گرد کھڑے تھے۔ آسمان صاف تھا اور سرد ہوا چل رہی تھی۔ ایک سپاہی نے لکڑیوں کا ایک گٹھا اٹھا کر الاؤ پر ڈال دیا اور آگ کے شعلے آہستہ آہستہ بلند ہونے لگے۔ عاصم نے آگ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا میں سپہ سالار کے پاس جاتا ہوں، اگر کوئی کشتی نظر آئے تو مجھے فوراً اطلاع دو۔ ایک سپاہی نے کہا جناب آپ مطمئن رہیں، لیکن ہوا کافی تیز ہے اور مجھے یقین نہیں کہ رومی اس موسم میں رات کے وقت یہاں آنا پسند کریں گے۔ وہ ضرور آئیں گے، تم الاؤ پر لکڑیاں ڈالتے رہو۔ عاصم یہ کہہ کر ایک طرف چل دیا۔ کوئی 200 قدم کے فاصلے پر چند پہرے دار مشعلیں اٹھائے ایک کشادہ خیمے کے گرد گشت کر رہے تھے۔ کسی نے بلند آواز میں کہا ٹھہرو، کون ہے؟ میں عاصم ہوں، اس نے رک کر جواب دیا اور پھر کچھ دیر توقف کے بعد دروازے کا پردہ اٹھا کر خیمے کے اندر داخل ہوا۔ سین نے جو گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اسے دیکھتے ہی سوال کیا وہ آ گئے؟ نہیں جناب، وہ ابھی تک نہیں آئے۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کو اتنی سردی میں یہاں آنے کی تکلیف اٹھانا پڑی، تاہم مجھے یقین ہے کہ اگر آوار نے قسطنطنیہ پر حملہ نہیں کر دیا تو وہ ضرور آئیں گے۔ آج ہوا ذرا تیز ضرور ہے لیکن ان کے موافق ہے اور انہیں ہمارے الاؤ کی روشنی میلوں تک دکھائی دے سکتی ہے۔ اگر آوار نے قسطنطنیہ پر دوبارہ حملہ نہیں کر دیا تو انہیں اب تک یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اب آپ واپس قلعے میں تشریف لے جائیں اور وہاں آرام کریں؟ نہیں، جب تک مجھے اس بات کی تسلی نہیں ہو جاتی کہ تم صحیح سلامت رخصت ہو چکے ہو میں یہی رہوں گا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ ہمارے سپاہیوں کی طرف سے ذرا سی بے احتیاطی یہ سارا کھیل بگاڑ سکتی ہے۔ تم بیٹھ جاؤ، میں تمہارے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ عاصم اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ خیمے میں تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی۔ بالآخر سین نے کہا میری فوج کا کوئی افسر یا سپاہی اب جنگ جاری رکھنے پر خوش نہیں، تاہم اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ میں رومیوں کے ساتھ مصالحت کی طرف مائل ہوں تو وہ میرے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دیں گے۔ کئی افسر ایسے ہیں جو شہنشاہ کو مجھ سے بدزن کر کے میری جگہ لینے کی کوشش کریں گے۔ میری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ یوسفیہ میری بیوی ہے اور رقیبوں اور حاسدوں کو مجھ پر رومیوں کا طرفدار ہونے کا الزام عائد کرنے کے لیے صرف ایک بہانے کی ضرورت ہے۔ میری پہلی غلطی یہ تھی کہ میں اپنے ضمیر کی آواز کے خلاف اس جنگ میں شریک ہو گیا تھا، اور میری آخری غلطی شاید یہ ہو کہ میں یہ جاننے سمجھنے کے باوجود مصالحت کرانے کی ذمہ داری قبول کر چکا ہوں کہ کسرا کے دربار میں میرا مذاق اڑا جائے گا۔ آج اگر مجھے یہ تسلی ہو کہ دنیا کا کوئی گوشہ میری بیوی اور بیٹی کے لیے محفوظ ہے تو میں ان تمام الجھنوں سے اپنا دامن بچا کر وہاں بھاگ جاؤں۔ عاصم نے کہا کاش انسان کو بھاگنے سے نجات مل سکتی۔ آج ساری دنیا پر وحشت اور بربریت کی حکمرانی ہے۔ آج ہر کمزور اور بے بس انسان اطمینان کے چند سانس لینے کے لیے کسی زیادہ طاقتور اور زیادہ بااختیار انسان کا سہارا تلاش کرنے پر مجبور ہے، لیکن آپ ان خوش قسمت انسانوں میں سے ہیں جو تاریکی میں بھٹکنے والے قافلوں کو امید کی روشنی دکھا سکتے ہیں۔ یہ ایک معمولی واقعہ نہیں ہے کہ کیسر نے مجھ جیسے بے بس انسان کو وسیلہ بنا کر آپ کے پاس بھیجا ہے۔ سی نے جواب دیا عاصم تم یہ نہیں جانتے کہ کسرا اس دنیا کے کمزور
اور مغلوب انسانوں کے متعلق ایک فاتح کا ذہن سے سوچتا ہے اور اسے اپنی ذات کے لیے کسی عظیم خطرے کا احساس ہی امن کی جانب راغب کر سکتا ہے، لیکن اتنی عظیم فتوحات کے بعد اس کی خود پسندی اور غرور کا یہ عالم ہے کہ اگر ساری دنیا کے انسان یک زبان ہو کر کہنا شروع کر دے کہ جنگ کی مزید طوالت اس کے لیے کسی خطرے کا باعث ہو سکتی ہے تو بھی اس کے عزائم میں ذرا بھر فرق نہیں آئے گا۔ آج دنیا کی حالت دیکھ کر کوئی ذی شعور انسان یہ کہنے کی جرت نہیں کر سکتا کہ قدرت کا کوئی معجزہ کسریٰ کو فاتح عالم بننے سے رک سکتا ہے۔ چند برس قبل صرف تمہارے ملک سے نبوت کے کسی دعوے دار نے یہ کہنے کی جرت کی تھی کہ بالآخر رومی ایرانیوں پر غالب آئیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس پیش گوئی کے بعد ہماری پے در پہ فتوحات کے باعث اس پر ایمان لانے والے سادہ دل لوگ بھی اس کا مذاق اڑاتے ہوں گے۔ عاصم نے کہا، مکہ میں نبوت کے دعوے دار کے متعلق میں بھی بہت کچھ سن چکا ہوں، لیکن آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ اس نے ایرانیوں کی شکست یا رومیوں کی فتح کے متعلق کوئی پیش گوئی کی ہے؟ سین نے جواب دیا، یمن سے تاجروں کا کوئی قافلہ یروشلم آیا تھا اور انہوں نے راستے میں مکہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش گوئی سنی تھی۔ جب یہ بات یروشلم کے حاکم کے کانوں تک پہنچی تو اس نے یہ سمجھا کہ دشمن کے جاسوس ہمارے سپاہیوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے اس قسم کی افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ پھر تحقیقات کے بعد یمن کے تاجروں سے باز پرس کی گئی تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ عرب میں یہ پیش گوئی کافی مشہور ہو چکی ہے۔ مجھے یہ تمام واقعات فوج کے ان عہدیداروں کی زبانی معلوم ہوئے تھے جو یروشلم سے تبدیل ہو کر یہاں آتے تھے۔ مجھے ان دنوں یہ سارا قصہ ایک مذاق معلوم ہوتا تھا، لیکن اب کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر دنیا میں کوئی ایسا انسان ہو جس کی نگاہیں حال کے پردوں سے آگے دیکھ سکتی ہوں تو کسریٰ کو جنگ کے نتائج سے خوفزدہ کر کے اسے امن کی طرف مائل کر دینا اس کا عظیم ترین معجزہ ہوگا۔ عاصم نے کہا، اپنا وطن چھوڑنے سے پہلے میں نے مکہ کے نبی کے متعلق عجیب و غریب باتیں سنی تھی، لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ بنجر زمین کیسی ایسی اچھائی کو جنم دے سکتی ہے جس کے اثرات صحرائے عرب سے باہر پہنچ سکے۔ اگر وہاں کوئی نبی انسانیت کے لیے امن کا پیغام لے کر آیا ہو تو اہل عرب اس کے راستے میں اپنی خاندانی قبائلی عصبیتوں کی دیواریں کھڑی کر دیں گے۔ یہ وہ صحرا ہے جس میں پھوٹنے والے چشمے ندیوں یا دریاؤں کی شکل اختیار نہیں کرتے بلکہ وہیں جذب ہو کر رہ جاتے ہیں۔ روم و ایران کے تاجداروں سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ کسی عظیم شکست یا تباہی کے خوف سے وہ اپنی تلواریں نیاموں میں ڈالنے پر مجبور ہو جائیں یا کوئی غیر معمولی انسان انہیں امن کا راستہ دکھائے اور وہ اس کے جاہو جلال سے مروب ہو کر اس کے پیچھے چل پڑیں، لیکن سرداران عرب کو کسی بدترین تباہی کا خوف بھی امن کی طرف مائل نہیں کر سکتا۔ وہ صرف کسی ایسے رہنما کو قبول کر سکتے ہیں جو انہیں امن کی بجائے ہلاکت کا راستہ دکھا سکتا ہو۔ عرب کی سرزمین میں امن و انسانیت کا نعرہ بلند کرنے والے نبی کو سب سے پہلے اپنے قبیلے کے ان شیوخ سے نبرد آزما ہونا پڑے گا جو مشرق و مغرب کے تمام شہنشاہوں سے کہیں زیادہ ظالم، مغرور اور خود پسند ہیں۔ پھر اگر اس کا اپنا قبیلہ اس کا طرفدار بن گیا تو دوسرے تمام قبائل اس کے حامیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یثرب چھوڑنے سے قبل مکہ کے نبی کے متعلق میری معلومات صرف یہ تھی کہ خاندان قریش کے چند معززین کے علاوہ اس پر ایمان لانے والے گروہ کی اکثریت انتہائی بے بس، نادار اور مفلس لوگوں پر مشتمل ہے اور باقی سارا قبیلہ اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ اگر وہ اپنے قبیلے کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچ گیا تو بھی مجھے یقین ہے کہ مکہ سے باہر اس کی آواز کسی دوسرے قبیلے کو متاثر نہیں کر سکے گی۔ جو لوگ عرب کے حالات سے واقف ہیں وہ کسی ایسے نبی کی کامیابی کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو وہاں کے قبائل کو عدل و مساوات کا درس دیتا ہو۔ آج دنیا کا ہر ذی شعور انسان کسی نجات دہندہ کی ضرورت محسوس کرتا ہے، اور میں بھی کسی ایسے رہنما کا متلاشی ہوں جس کی آواز قبیلوں، نسلوں اور قوموں کی سرحدیں پھاند سکتی ہوں۔ انسانی تاریخ کا وہ کتنا حسین دن ہوگا جب انسانوں کے درمیان ادنا و اعلیٰ، گورے اور کالے، آقا اور غلام، کمزور اور طاقتور کا امتیاز اٹھ جائے گا۔ کبھی کبھی میں اپنے دل کو تسلی دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ شاید انسانیت کا نجات دہندہ آ چکا ہے، لیکن عرب کے حالات جانتے ہوئے میں پورے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس ظلمت قدر سے کوئی روشنی نمودار نہیں ہو سکتی۔ سین نے کہا، تم جس قدر عرب کے حالات سے مایوس ہو میں اس سے کہیں زیادہ ایران کے حالات سے مایوس ہوں۔ ایران کے مجوسی کاہن ساری دنیا پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، اور انہیں جب یہ معلوم ہوگا کہ میں صلح کا ایلچی بن کر کسریٰ کے پاس آیا ہوں تو وہ میرے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دیں گے۔ تاہم میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ اگر کسریٰ نے میرے پاس آنے کا ارادہ تبدیل نہ کر دیا تو میں کسریٰ کے پاس ضرور جاؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ کیسر آپ کے پاس ضرور آئے گا، اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ صلح کے لیے آپ کی کوشش بے نتیجہ ثابت نہیں ہوگی۔ خیمے کے باہر کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی۔ پھر ایک سلیبی ہانپتا ہوا خیمے میں داخل ہوا اور اس نے کہا کہ جناب وہ پہنچ گئے ہیں، ان کا جہاز ساحل سے کچھ دور رک گیا ہے اور اب ایک کشتی ساحل کی طرف آ رہی ہے۔ عاصم نے جلدی سے اٹھ کر سین سے کہا، جناب آپ یہیں ٹھہریں، میں انہیں لے کر آتا ہوں۔ اور پھر وہ کسی توقف کے بغیر سپاہی کے ساتھ خیمے سے باہر نکل گیا۔ کشتی کنارے پر لگی، پھر چند ثانیے توقف کے بعد کلاڈیوس اور ویلریس نیچے اتر پڑے۔ عاصم نے جو چند مشعل بردار سپاہیوں کے درمیان کھڑا تھا آگے بڑھ کر یکے بعد دیگرے ان کے ساتھ مسافہ کرتے ہوئے کہا، کلاڈیوس میرا خیال تھا کہ آپ کے ساتھ زیادہ آدمی آئیں گے۔ کلاڈیوس نے جواب دیا، میرے ساتھ 6 آدمی اور ہیں۔
لیکن ہم نے اپنے جہاز کو احتیاطاً ذرا پیچھے روک دیا ہے۔ اپنے باقی ساتھیوں کو یہ اعلانے سے پہلے میں آپ سے مل کر اس بات کی تسلی کر لینا ضروری سمجھتا تھا کہ یہ جگہ ان کے لیے کسی حد تک محفوظ ہے۔ عاصم نے کہا، ایرانی لشکر کے سپاہی سالار سے زیادہ آپ کے ساتھیوں کی حفاظت کا ذمہ اور کون لے سکتا ہے؟ آئیے میں آپ کو ان کے پاس لے چلتا ہوں۔ سپاہ سالار کہاں ہیں؟ وہ یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر ایک خیمے میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر اب آپ کے ساتھی جہاز سے اترنے میں کوئی خطرہ محسوس کرتے ہیں تو مجھے یرغمالی کے طور پر جہاز پر بھیج دیجیے۔ کلاڈیوس نے کہا، نہیں، مجھے تمہارے متعلق کوئی بد اعتمادی نہیں، اور اب شاید کیسر بھی یہاں آنے کے لیے یرغمالی کی ضرورت محسوس نہ کرے۔ میں صرف تمہاری زبان سے یہ سننا چاہتا تھا کہ تمہیں میرے ساتھیوں کی حفاظت کے متعلق پورا اطمینان ہے۔ عاصم نے جواب دیا، اگر مجھے یہ اطمینان نہ ہوتا تو سمندر کے کنارے آگ نہ جلاتا۔ یہاں پہنچ کر مجھے اپنی توقع سے زیادہ کامیابی ہوئی ہے۔ سپاہ سالار بڑی بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تمہارے دوسرے ساتھی کون ہیں؟ کلاڈیوس نے جواب دینے کی بجائے عاصم کا بازو پکڑ کر سرگوشی کے انداز میں کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ کے ساتھی ایک طرف ہٹ جائیں اور میں ان کے سامنے ہر سوال کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا؟ عاصم نے فارسی زبان میں سپاہیوں سے کچھ کہا اور وہ بھاگتے ہوئے ایک طرف چلے گئے۔ پھر اس نے کلاڈیوس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اس احتیاط کی ضرورت نہ تھی۔ یہ سپاہی سین نے اپنے انتہائی وفادار ساتھیوں میں سے منتخب کیے تھے اور اس بات کا خاص خیال رکھا گیا تھا کہ ان میں سے کوئی رومی زبان کا ایک لفظ بھی نہ جانتا ہو۔ کلاڈیوس نے کہا، میری احتیاط کی ایک معقول وجہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے ساتھی کون ہیں؟ نہیں، لیکن میں اتنا ضرور سمجھ سکتا ہوں کہ وہ کسی معمولی حیثیت کے لوگ نہیں ہوں گے۔ بہرحال آپ انہیں یہ پیغام بھیج سکتے ہیں کہ وہ پورے اطمینان کے ساتھ یہاں تشریف لا سکتے ہیں۔ کلاڈیوس نے قدرے ہچکچاتے ہوئے کہا، عاصم فرض کرو اگر آج رات کیسر بذات خود میرے ساتھ آنے کے لیے تیار ہو جاتا تو تم کس حد تک اس کی حفاظت کا ذمہ لے سکتے تھے؟ عاصم کچھ دیر بدحواس سا ہو کر کلاڈیوس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، میں تمہاری تسلی کے لیے صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایرانی سپاہیوں کا جو دستہ اس وقت یہاں موجود ہے وہ سپاہ سالار کے انتہائی جانثار آدمیوں پر مشتمل ہے۔ تاہم اگر کیسر کو تمہارے ساتھ دیکھ کر کسی کی نیت بد ہو جاتی تو تم لوگوں سے کہیں زیادہ ایران کے سپاہ سالار کو اپنے معزز مہمان کی جان بچانے کی فکر ہوتی۔ جس سین کو میں جانتا ہوں اس کے متعلق میں پورے اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ کیسر کی حفاظت کے لیے اپنی جان پر کھیل جائے گا۔ کلاڈیوس نے کہا، میں سین کو نہیں جانتا، تاہم تمہاری باتوں سے مجھے اطمینان محسوس ہوتا ہے کہ وہ یقیناً کوئی بڑا آدمی ہوگا۔ ایک دغا باز آدمی اپنے ساتھی کے دل میں اتنا یقین و اعتماد پیدا نہیں کر سکتا۔ میرے دوست، اب روم اور انسانیت کی تقدیر تمہارے ہاتھ میں ہے اور تمہارے لیے یہ بات سوچنے کے لیے بہت تھوڑا وقت ہے کہ تم اس عظیم ذمہ داری سے کہاں تک عہدہ برا ہو سکتے ہو۔ تھوڑی دیر تک وہ کیسر جسے دنیا ہرکل کے نام سے پکارتی ہے تمہارے سپاہ سالار کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اگر ایک شکست خوردہ حکمران کی جسارت تمہاری توقع سے زیادہ ہے اور تم کوئی خدشہ محسوس کرتے ہو تو میں اب بھی واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ عاصم کچھ دیر خاموش کھڑا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، مجھے کوئی خدشہ نہیں، تاہم مجھے یہ اعتراف ہے کہ کیسر کی یہ جرت میری توقع سے کہیں زیادہ ہے۔ سین کو تو یہ بات بھی بعید از قیاس معلوم ہوتی تھی کہ کسی حالت میں بھی وہ ان کے پاس آنے کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ کلاڈیوس نے کہا، کیسر کا یہ فیصلہ میرے لیے بھی غیر متوقع تھا۔ ہم جہاز کے بادبان کھول رہے تھے کہ ان کا ایلچی بندرگاہ پر پہنچا اور اس نے اطلاع دی کہ وہ اسقف اعظم کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ جہاز پر سوار ہو چکے تھے۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ابھی آپ کا ہمارے ساتھ جانا مناسب نہیں، لیکن انہوں نے کہا اگر سین ایک شریف دشمن ہے تو مجھے اس کے پاس جانے کے لیے کسی احتیاط کی ضرورت نہیں، اور اگر اس کی نیت ٹھیک نہ ہوئی تو مجھے گرفتار کرنے کے لیے وہ ایک کی بجائے 1000 آدمیوں کو بھی قربان کر سکتا ہے۔ میں نصف سے زیادہ فاصلہ طے کر لینے کے بعد بھی یہ محسوس کرتا تھا کہ وہ اچانک ہمیں واپسی کا حکم دیں گے، لیکن آج وہ پھر اس جرأت و ہمت کا مظاہرہ کر رہے تھے جو انہیں آوار کے حاکان کے پاس لے گئی تھی، اور مجھے یہ بات ناقابل یقین معلوم ہوتی تھی کہ کچھ مدت قبل وہ قصداً دنیا کو دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ کر کرتاجنا کی طرف فرار ہونے کا ارادہ کر چکے تھے۔ میں نے اسقف اعظم سے کیسر کی ذہنی کایا پلٹ کے متعلق استفسار کیا تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ قدرت کا یہ معجزہ لاکھوں بے بس انسانوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ عاصم نے کہا، آپ انہیں لے آئیں، میں سپاہ سالار کو اطلاع دیتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ کیسر کے استقبال کے لیے وہ بذات خود یہاں آنا زیادہ پسند کریں گے، لیکن کیسر کسی اطلاع کے بغیر ان کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ سین کے ساتھ اچانک ملاقات زیادہ مؤثر ثابت ہوگی۔ یہ کہہ کر کلاڈیوس اپنے ساتھی کی طرف متوجہ ہوا۔ ویلریس، تم انہیں لے آؤ۔ ویلریس بھاگ کر کشتی پر سوار ہو گیا اور 4 ملاحوں نے چیپو اٹھا لیے۔ عاصم اور کلاڈیوس کچھ دیر سمندر کی طرف دیکھتے رہے۔ بالآخر کلاڈیوس نے کہا، عاصم، تم نے اپنی فسطینہ کے متعلق کچھ نہیں بتایا، وہ کہاں ہے؟ عاصم نے جواب دیا، وہ پاس ہی قلعہ میں ہے، میں اس سے مل چکا ہوں، اور تمہاری تسلی کے لیے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب ہمارے درمیان کوئی پہاڑ، صحرا یا سمندر حائل نہیں۔ اور وہ نادان لڑکی اس بات پر مسرور نظر آتی ہے کہ ایک پھٹکا ہوا مسافر زمانے کی ہاک چھاننے کے بعد دوبارہ اس کے دروازے پر آ نکلا ہے۔ اب اسے دیکھتے، اس کے ساتھ باتیں کرتے یا اس کے متعلق سوچتے ہوئے مجھے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ میں اپنے آپ کو فریب دے رہا ہوں۔ کلاڈیوس، میں اپنے مستقبل کے متعلق بہت زیادہ پر امید نہیں،
لیکن اب میں اسے بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ میرے لیے یہ جان لینا کافی ہے کہ ہمارے درمیان زمان و مکان کے پردے حائل نہیں ہو سکے۔ کلاڈیوس نے کہا، اگر وہ ابھی تک تمہاری راہ دیکھ رہی تھی تو میں اسے نادان نہیں کہہ سکتا۔ سپہ سالار کے خیمے کی طرف سے کوئی مشعل اٹھائے نمودار ہوا اور عاصم نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ سپہ سالار خود اس طرف تشریف لا رہے ہیں۔ وہ چند قدم آگے بڑھے۔ سین اور اس کے 2 محافظ مشعل بردار کے پیچھے آ رہے تھے۔ سین نے عاصم کو دیکھتے ہی شکایت کے لہجے میں کہا، تم نے ہمیں بہت پریشان کیا۔ عاصم نے کہا، جناب یہ کلاڈیوس ہے، میں آپ سے اس کا ذکر کر چکا ہوں، اور ان کے دوسرے ساتھی جہاز سے اترنے سے قبل مجھ سے اطمینان حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان کے لیے کشتی بھیج دی گئی ہے، وہ ابھی پہنچ جائیں گے۔ سین نے کلاڈیوس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا، ہم عاصم کے ہر دوست کو اپنا دوست خیال کرتے ہیں۔ کلاڈیوس نے احسان مندی سے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا، یہ میری خوش قسمتی ہے۔ سین کچھ اور کہے بغیر آگے بڑھا اور الاؤ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ عاصم نے کہا، یہاں ٹھنڈی ہوا میں آپ کو تکلیف ہوگی، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ کشتی کے واپس آنے تک خیمے میں آرام فرمائیں؟ سین نے جواب دیا، نہیں، میرے لیے یہ آگ زیادہ آرام دہ ہے، لیکن ہمارے آدمی کہاں چلے گئے؟ جناب وہ یہیں آس پاس کھڑے ہیں، میں نے عمدن انہیں یہاں سے ہٹا دیا ہے۔ سین کلاڈیوس کی طرف متوجہ ہوا، تم ہمیں بتا سکتے ہو کہ صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے کیسر نے اپنے ایلچیوں کو کس حد تک اختیارات دیے ہیں؟ جناب کیسر اپنی رعایا کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے آپ کی ہر ایسی شرط ماننے کے لیے تیار ہے جسے پورا کرنا اس کے بس میں ہو، اور میں آپ کو یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ میرے ساتھی اپنے حکمران کی طرف سے پورے اختیارات لے کر آئے ہیں۔ سین کچھ دیر خاموشی سے کلاڈیوس کی طرف دیکھتا رہا۔ بلاخر اس نے کہا، تم جانتے ہو کہ کسرا نے صلح کی بات چیت کے لیے مجھے کوئی اختیار نہیں دیا، پھر تم لوگوں کے استقبال کے لیے یہاں آنا بھی اس کے احکام کی خلاف ورزی ہے۔ کلاڈیوس نے مایوس ہو کر جواب دیا، مجھے معلوم ہے، لیکن آپ ایک ڈوبتے ہوئے انسان کو تنکوں کا سہارا لینے سے منع نہیں کر سکتے۔ روم کا شکست خوردہ حکمران آپ کی وساطت سے ایران کے عظیم فاتح کے کانوں تک صرف یہ آواز پہنچانا چاہتا ہے کہ میں ہار مان چکا ہوں، اور یہ امید ہمارا آخری سہارا ہے کہ شاید وہ ایک گرے ہوئے دشمن پر آخری ضرب لگانے کی ضرورت محسوس نہ کریں۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کان جو تلواروں کی جھنکار اور زخمیوں کی چیخیں سننے کے عادی ہو چکے ہیں تمہاری فریاد سے کہاں تک متاثر ہوں گے۔ بہرحال میں تمہارے کیسر کو مایوس نہیں کروں گا، لیکن تمہارے ساتھی کب آئیں گے؟ شاید وہ آ رہے ہیں، عاصم نے سمندر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کی نگاہیں سمندر کی طرف مبذول ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد کشتی کنارے کے قریب پہنچ گئی۔ ویلریس اس کے ساتھی ایک کے بعد دیگرے کشتی سے اترے۔ کلاڈیوس اور عاصم نے آگے بڑھ کر ان کا خیر مقدم کیا، لیکن سین الاؤ کے سامنے کھڑا رہا۔ کشتی سے اترنے والے کچھ دیر طبی زبان میں عاصم اور کلاڈیوس کے ساتھ باتیں کرنے کے بعد آگے بڑھے۔ ایک طویل قامت آدمی جو ایک بھاری قبا میں ملبوس تھا اور اپنے ساتھیوں سے 2 قدم آگے تھا، سین نے آگ کی روشنی میں اس کے پروقار چہرے پر نگاہ ڈالی اور مبہوت سا ہو کر رہ گیا۔ کلاڈیوس نے کہا، جناب یہ ہمارے شہنشاہ ہیں۔ سین نے اضطراری حالت میں دوزانو ہو کر ہرکل کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور پھر اٹھ کر ادب سے سر جھکاتے ہوئے کہا، علیجا آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہ تھی، میں آپ سے ملاقات کیے بغیر کسرا کے پاس جانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اب آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں کسی تاخیر کے بغیر کسرا کی خدمت میں حاضر ہونے کی کوشش کروں گا، اور مجھے معلوم ہے کہ وہاں پہنچ کر مجھے کیا کرنا ہے۔ ہرکل نے کہا، قدرت کو ہماری بھلائی مقصود ہے، تو ہمیں یقین ہے کہ آپ اپنی مہم میں کامیاب ہوں گے۔ ہمیں صرف اس بات کا ملال ہے کہ ہم اس سے قبل آپ تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ سین نے کہا، مجھے کسرا کا یہی حکم تھا کہ میں صلح کے لیے کوئی گفتگو نہ کروں، اور یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ آپ کی طرف سے ایک ایسا آدمی صلح کا پیغامبر بن کر آئے گا جسے دیکھ کر میں اپنے شہنشاہ کی حکم عدولی پر آمادہ ہو جاؤں گا۔ یہاں میرا ایک چھوٹا سا خیمہ آپ کے شایان شان نہیں، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ آپ خود تشریف لا رہے ہیں تو میں اسے کوئی بہتر انتظام کرتا۔ بہرحال اب آپ وہیں تشریف لے چلیے۔ ایک سفید ریش بزرگ صورت آدمی نے کہا، خدا نے آپ کو ایک عظیم کام کے لیے منتخب کیا ہے، آپ اس حاکم کی منشا پر چل رہے ہیں جس کے سامنے دنیا کے کسی حکمران کو سر اٹھانے کی مجال نہیں۔ دنیا کے لاکھوں مظلوم اور بے بس انسانوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ ناکام نہیں لوٹیں گے۔ یہ عمر رسیدہ آدمی قسطن دنیا کا اسقف اعظم سجیس تھا، اور سین کو اسے پہچاننے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ وہ اچانک دوزانو ہو کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مقدس باپ میرے لیے دعا کیجیے، میں یقین اور اعتماد کی نعمتوں سے محروم ہو چکا ہوں، اور مجھے معلوم نہیں کہ میری منزل کہاں ہے۔ سرجیس نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میرے بیٹے، میں دعا کرتا ہوں کہ باپ بیٹا اور روح القدس تمہاری رہنمائی کریں اور تم ستم رسیدہ مایوس اور بدل انسانوں کو امن کا پیغام دے سکو۔ سین اٹھ کر ہرکل سے مخاطب ہوا، چلیے علیجا، یہاں ایک چھوٹا سا خیمہ آپ کے شایان شان تو نہیں، بہرحال وہاں ہم زیادہ اطمینان کے باتیں کر سکیں گے۔ ہرکل نے کہا، چلیے، لیکن میں زیادہ دیر آپ کے پاس نہیں ٹھہر سکوں گا، طلوع سحر سے قبل میرا واپس پہنچ جانا ضروری ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ خیمے کے اندر داخل ہوئے اور سب لوگ ادب کے ساتھ ہرکل کے سامنے بیٹھ گئے۔ خیمے کے اندر کچھ دیر خاموشی طاری رہی۔ بلاخر سین نے کہا، علیجا، موجودہ حالات میں صرف آپ کے ایلچی کو کسرا کے دربار تک پہنچانے کا ذمہ لے سکتا ہوں۔
لیکن میری سب سے بڑی الجھن یہ ہے کہ صلح کے لیے کسرا کی شرائط بہت سخت ہوں گی۔ میں ایک سپاہی کی حیثیت میں انہیں یہ سمجھانے کی ہر امکانی کوشش کروں گا کہ ہمارے لیے جنگ کی طوالت سودمند نہیں ہوگی، لیکن صلح کی شرائط کو نرم کرنا یا آپ کے لیے قابل قبول بنانا میرے بس کی بات نہیں ہوگی۔ یہ بات ہمیں معلوم ہے اور ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتے کہ ہمارے ایلچی کو کسرا کے سامنے ہمارے احساسات کی ترجمانی کا موقع مل جائے۔ موجودہ حالات میں ہمارے ایلچی کو تمہارے شہنشاہ سے رحم کی بھیک مانگتے ہوئے بھی شرم محسوس نہیں ہوگی، اور ہم اسے ہر قیمت پر صلح کرنے کے مکمل اختیارات دے کر آپ کے ساتھ روانہ کریں گے۔ ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ یہاں سے کب تک روانہ ہوں گے؟ سین نے جواب دیا، میں 2 دن کے اندر اندر تیار ہو جاؤں گا، اور اس عرصہ میں آپ اپنے ایلچی کو میرے پاس بھیج سکتے ہیں۔ ہرکل نے ایک معمر آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہمارا ایلچی یہاں موجود ہے۔ ان کا نام سائمن ہے، میرے انتہائی قابل اعتماد دوست ہیں۔ میں تمہارے سامنے انہیں یہ ہدایت کرتا ہوں کہ ایران کے ساتھ صلح کرنا ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور ہم اس کے لیے آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ کلاڈیوس اور ویلریس بھی اس کے ساتھ جائیں گے۔ کسرا کے لیے چند تحائف ہماری کشتی میں پڑے ہوئے ہیں۔ سین نے کوئی دیر سوچنے کے بعد کہا، اگر یہ لوگ ناکام لوٹے تو میرا انجام بھی شاید زیادہ قابل رشک نہ ہو۔ میں آپ سے صرف یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ آبنائے باسفورس کے پار میری بیوی اور بیٹی کو سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ دے سکیں گے۔ ہرکل نے جواب دیا، اگر یہ لوگ ناکام لوٹے تو آبنائے باسفورس کے پار ہمارا کوئی شہر یا بستی محفوظ نہیں ہوگی۔ اگر ایرانیوں کی تلواریں ہماری شہرک تک نہ پہنچ سکیں تو شمال مغرب سے وحشی قبائل ہمیں اپنے گھوڑوں تلے روند رہے ہوں گے، اور خدا نے ہمیں مکمل تباہی کے لیے پیدا نہیں کیا تو یہ لوگ ناکام نہیں لوٹیں گے۔ اب صرف پرویز کی انسانیت اور رحم دلی ہم سب کا آخری سہارا ہے، اور اگر پرویز اس درجہ مغرور ہو چکا ہے کہ ہم ہار مان کر بھی اسے متاثر نہیں کر سکتے تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ خدا ہمارے لیے موت کے دروازے کھول دے اور ہمیں ذلت اور رسوائی کی اس زندگی سے نجات دے۔ نہیں، سرجیس نے کرب انگیز لہجے میں کہا، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ کیسر کو ظلم کی ان اندھی طاقتوں کے خلاف سینہ سپر ہونے کی ہمت دے جو برسوں سے قدرت کے انتقام کو پکار رہی ہیں۔ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو بالآخر قدرت کی اندیکھی اور انجانی قوتیں ایک ایسے طوفان کی طرح نمودار ہوتی ہیں جو سنگلاہ چٹانوں کو تنکوں کی طرح بہا لے جاتا ہے۔ خدا کسی بے بس اور مجبور انسان کو یقین اور ایمان کی نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے، اور اس کے کمزور ہاتھ ظالم اور جابر شہنشاہ کے تاج نوچ لیتے ہیں۔ اگر کسرا کے ساتھ صلح کی تمام تدبیریں ناکام ہو جائیں تو ہمیں صرف یہ دعا کرنی چاہیے کہ خدا کیسر کو ایک ایسے حکمران کی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کی توفیق دے جن پر لاکھوں انسانوں کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ہرکل نے سین سے مخاطب ہو کر کہا، آپ پرویز کو میری طرف سے یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ اگر میرے لیے ایران کے راستے بند نہ ہوتے اور مجھے یہ اطمینان ہوتا کہ میرا اعتراف شکست اسے رحم پر آمادہ کر سکتا ہے تو میں ننگے سر اس کے دربار میں حاضر ہونے سے دریغ نہ کرتا۔ اب میں ایک چور کی طرح اس کے سپاہ سالار تک رسائی حاصل کی ہے، لیکن اگر میرا یہ اقدام اس کے غرور کی تسکین کے لیے کافی نہ ہو تو میں اپنی رہی صحیح سلطنت کی مکمل تباہی دیکھنے کی بجائے اس کے سامنے سرنگو ہونا زیادہ آسان سمجھتا ہوں۔ میں کسرا سے اپنے کھوئے ہوئے علاقے واپس نہیں مانگتا۔ میری درخواست صرف یہ ہے کہ آپ نائب باسفورس کے پار میری رہی صحیح سلطنت کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تاکہ میں اطمینان سے خوخار قبائل کا سامنا کر سکوں۔ سین نے کہا، میں نے آپ کے ایلچی کو کسرا کے دربار میں پیش کرنے کی ذمہ داری قبول کی ہے اور میں اسے پورا کروں گا۔ پھر اگر مجھے اپنی طرف سے کچھ کہنے کا موقع ملا تو میری کوشش یہی ہوگی کہ کسرا اپنائے باسفورس عبور کرنے کا ارادہ ترک کر دے، لیکن اپنی کامیابی کے متعلق میں بہت زیادہ پر امید نہیں ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ مجوسی کاہن میرے عزائم کے متعلق سنتے ہی ایک طوفان کھڑا کر دیں گے۔ تاہم میں آپ کے ساتھ ایک وعدہ کر سکتا ہوں، اور وہ یہ کہ اگر مجھے اس مہم میں ناکامی ہوئی تو آپ مجھے ایرانی لشکر کے سپاہ سالار کی حیثیت سے اس محاذ پر نہیں دیکھیں گے۔ ہرکل نے کلاڈیوس سے مخاطب ہو کر کہا، میرے خیال میں ہماری ملاقات کا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ میں اب سین سے کچھ اور کہنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ تم جہاز سے طائف کا صندوق لے آؤ، ہمارے لیے طلوع سحر سے قبل واپس پہنچنا ضروری ہے۔ کلاڈیوس نے اعظم کی طرف دیکھا اور وہ دونوں اٹھ کر خیمے سے باہر نکل گئے۔ ایک ساتھ کے بعد ہرکل نے کشتی پر سوار ہو کر اپنے جہاز کا رخ کیا۔ سین کچھ دیر سمندر کی طرف دیکھتا رہا، پھر جب کشتی رات کی تاریکی میں روپوش ہو گئی تو اس نے سائمن کے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، میرے خیال میں اب ہمارے لیے قلعے میں پہنچ کر آرام کرنا بہتر ہوگا۔ آپ کے لیے گھوڑے موجود ہیں اور میرے آدمی آپ کا سامان لے آئیں گے۔ آپ کو اتنی بے آرامی کے بعد سفر کرنے میں تکلیف تو نہیں ہوگی؟ سائمن نے جواب دیا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ سین نے ایک سپاہی کو گھوڑے لانے کا حکم دیا اور پھر چند ثانیے توقف کے بعد سائمن سے مخاطب ہو کر کہا، میرے ساتھ سفر کرتے ہوئے آپ سے کوئی یہ پوچھنے کی جرات نہیں کرے گا کہ آپ کون ہیں، تاہم جب تک آپ کسرا کے سامنے پیش نہیں ہوتے آپ کو ہر ممکن احتیاط سے کام لینا پڑے گا۔ آپ اناتولیا کے یہودی تاجروں کے بھیس میں میرے ساتھ سفر کریں گے۔ آپ کے لیے مناسب لباس کا انتظام کر دیا جائے گا۔ بسینہ قلعے کی فصیل پر کھڑی باہر کی سمت ٹیلوں اور وادیوں میں بل کھاتی ہوئی سڑک کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک حد نگاہ پر ایک ٹیلے کی اوٹ سے چند سوار نمودار ہوئے اور اس کی ساری حسیات سمٹ کر نگاہوں میں آ گئی۔
کچھ دیر بعد اچانک اس کا مغموم چہرہ مسرت سے چمک اٹھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ عاصم ان کے ساتھ تھا۔ اس کی رات بھر کی دعائیں قبول ہو چکی تھی اور وہ تشکر کے آنسوں سے بھیگی ہوئی مسکراہٹوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ نیچے اترنے کے ارادے سے زینے کی طرف بڑھی، اچانک کچھ سوچ کر رک گئی، پھر واپس مڑ کر برج کے ایک ستون کی آڑ سے باہر جھانکنے لگی۔ سوار گھوڑے دوڑاتے ہوئے قلعے کے اندر داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد فیروز ہانپتا ہوا زینے سے نمودار ہوا اور اس نے کہا، بیٹی وہ آ گئے ہیں، عاصم بھی ان کے ساتھ ہے اور تمہاری امی تمہیں بلاتی ہیں۔ بس سینہ فیروز کے ساتھ نیچے اتری تو سین رہائشی مکان کے برآمدے میں کھڑا اس کی ماں سے کہہ رہا تھا، میرے مہمان بھوکے ہیں، آپ فوراً کھانا بھجوانے کا انتظام کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا تو ہم سب ایک جگہ بیٹھ کر کھائیں گے۔ یوسفیہ نے کہا، ناشتہ تیار ہے اور ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ فسینہ کہا، وہ آپ کے پیچھے کھڑی ہے۔ سین نے مڑ کر دیکھا اور فسینہ آگے بڑھ کر اپنے باپ سے لپٹ گئی۔ یوسفیہ نے سوال کیا، آپ نے عاصم کو قسطنطنیہ کیوں نہیں بھیجا؟ اسے وہاں بھیجنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ رات کیسر سے میری ملاقات ہو گئی۔ کہاں؟ سمندر کے کنارے۔ میرے خیمے میں ان کی آمد خلاف توقع تھی، ورنہ میں ان کے لیے کوئی بہتر انتظام کرتا اور تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاتا۔ آپ تو ان کے ایلچی سے ملاقات کرو گی اور میں 2-3 دن کے اندر اندر ان کے ساتھ دستگرد روانہ ہو جاؤں گا۔ آپ میرے ساتھ نہیں جا سکیں گی اور میرا ارادہ تھا کہ عاصم کو آپ کے پاس چھوڑ جاؤں، لیکن وہ میرے ساتھ جانے پر بضد ہے اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ شاید سفر میں مجھے اس کی ضرورت پڑے۔ موجودہ حالات میں میرے لیے عاصم سے زیادہ قابل اعتماد ساتھی کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تمہیں یہاں چھوڑ کر جانا میرے لیے بہت صبر آزما ہوگا، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ایران کی نسبت یہ جگہ تمہارے لیے زیادہ محفوظ ہوگی، اور ویسے بھی مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ میں تم کو ساتھ لے جا کر مجوسی کاہنوں کو چڑھانے کی کوشش نہ کروں۔ اب تم کھانا لگواؤ، میں مہمانوں کو ساتھ لے کر آتا ہوں۔ سین یہ کہہ کر واپس مڑا اور تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا مہمان خانے کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد سین اور مہمان دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یوسفی اور فلسطینہ کمرے میں داخل ہوئی اور وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ فلسطینہ اپنی ماں کے اصرار پر اپنا بہترین لباس پہن کر آئی تھی اور رومیوں کی مروب اور خاموش نگاہیں اسے خراج تحسین پیش کر رہی تھی۔ سین نے رومی مہمانوں سے ان کا تعارف کرانے کے بعد یوسفیہ کو اپنے دائیں اور فلسطینہ کو بائیں ہاتھ بٹھا لیا۔ فلسطینہ کھانے کے دوران کبھی کبھی دزدیدہ نگاہوں سے عاصم کی طرف دیکھتی اور اس کے خوبصورت چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ جاتی۔ یوسفیہ دسترخوان پر بیٹھتے ہی اپنے رومی مہمانوں سے بے تکلف ہو چکی تھی۔ بار بار اس بات پر اظہار افسوس کر رہی تھی کہ وہ کیسر اور اسقف اعظم کی قدم بوسی کی سعادت حاصل نہ کر سکی۔ اچانک کلاڈیوس نے فلسطینہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، مجھے آپ سے مل کر جو خوشی حاصل ہوئی ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ایک اجنبی ہونے کے باوجود میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ کے متعلق آپ کے والدین اور عاصم کے بعد میری معلومات سب سے زیادہ ہیں۔ عاصم نے اپنے دل میں ناخوشگوار دھڑکنیں محسوس کی اور وہ سراپا احتجاج بن کر کلاڈیوس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے عاصم کی طرف توجہ دیے بغیر اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، بابلیون سے لے کر صحرائے نوبہ تک اور پھر نوبہ سے قسطنطنیہ تک ہمارا سفر بہت طویل تھا۔ ہم نے سینکڑوں دن اور سینکڑوں راتیں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے گزاری اور عاصم کی گفتگو کے بہت کم لمحات آپ کے ذکر سے خالی ہوتے تھے۔ یوسفیہ مضطرب ہو کر کبھی اپنے شوہر اور کبھی عاصم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تاہم سین کے چہرے سے اندازہ کرنا مشکل تھا کہ وہ کیا سوچ رہے۔ اچانک فلسطینہ نے گردن اٹھائی اور غیر متوقع اطمینان کے ساتھ کہا، آپ کے دوست کو ہمارے ساتھ باتیں کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملا، تاہم آپ ہمارے لیے اجنبی نہیں ہیں۔ ان کی بیشتر گفتگو آپ کے متعلق تھی اور یہ ہمارے فارمس ان کی بیٹی بھی اجنبی نہیں۔ گیلریس نے قدرے جرأت سے کام لیتے ہوئے کہا، مجھے بھی عاصم کا دوست ہونے کا فخر حاصل ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ انہوں نے مجھے قابل ذکر نہیں سمجھا ہوگا۔ فلسطینہ مسکرائی، نہیں، میں آپ کے متعلق بھی بہت کچھ سن چکی ہوں۔ سین نے اپنی بیوی کی پریشانی سے متاثر ہو کر کہا، ہم عاصم کے شکر گزار ہیں کہ اس نے بدترین حالات میں بھی ہمیں فراموش نہیں کیا۔ کلاڈیوس نے کہا، آپ کو فراموش کرنا عاصم کے بس کی بات نہ تھی۔ بیماری کے ایام میں ان کی باتوں سے مجھے بارہا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ زندگی کے ساتھ ان کا رشتہ فقط آپ کی یاد تک محدود ہے۔ بحری جہاز کے دوران میری بیوی مجھ سے اکثر یہ کہا کرتی تھی کہ وہ لوگ جو عاصم کو اس قدر عزیز ہیں یقیناً عام انسانوں سے متعلق ہوں گے، اور آپ کو دیکھ کر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس کا خیال غلط نہیں تھا۔ عاصم انتہائی اضطراب کی حالت میں کلاڈیوس کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن کلاڈیوس اس کی نگاہوں کے خاموشی کے احتجاج کی طرف توجہ دینے کے بجائے اپنے میزبانوں کو زیادہ متاثر کرنے کے لیے عاصم کے ساتھ اپنے رفاقت کے ایام کے مختلف واقعات سنا رہا تھا۔ بالآخر عاصم نے کہا، میرے خیال میں اب ہم سب کو آرام کی ضرورت ہے، اور یہ لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد مہمان خانے کے کمرے میں عاصم کو تنہائی میں کلاڈیوس سے باتیں کرنے کا موقع ملا تو اس نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، آپ کو سین کے سامنے میری بیچارگی اور بے بسی کی تصویر کھینچنے کی ضرورت نہ تھی۔ کلاڈیوس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، عاصم، میں نے صرف ایک دوست کا فرض ادا کیا ہے، اور تمہیں یہ محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ وہ لوگ میری باتوں سے کوئی غلط نتیجہ اخذ کریں گے۔ سین ایک حقیقت پسند آدمی ہے اور وہ اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہو سکتا کہ تمہارے متعلق اس کی بیٹی کے جذبات کیا ہیں۔
آج چند باتوں سے مجھے یہ اطمینان ہو گیا کہ اب میں ان کے ساتھ تمہارے اور فحسینہ کے مستقبل کے متعلق کھل کر بات کر سکتا ہوں۔ تم ان سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ عاصم نے اور زیادہ مضطرب ہو کر سوال کیا۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عاصم اور فحسینہ ایک دوسرے کے لیے پیدا ہوئے۔ نہیں، ابھی ان باتوں کا وقت نہیں آیا۔ میں اس وقت سین کی بیٹی کو ایک ویران دنیا اور غیر یقینی مستقبل کے سوا اور کیا دے سکتا ہوں؟ تم اپنے دل کی وسعتوں میں اس کے لیے 2 عشرت قدے تعمیر کر سکتے ہو جو ایک عورت کو مرمری ایوانوں سے زیادہ دلکش محسوس ہوتے ہیں، اور فحسینہ جسے میں نے آج دیکھا ہے، ایران کے سپاہ سالار کی بیٹی ہونے کے باوجود صرف ایک عورت تھی۔ وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے کیسر اور کسرا کے سارے خزانے تمہارے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے والدین یہ جانتے ہیں کہ وہ تمہارے سوا کسی اور کی طرف نہیں دیکھے گی۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو آج تک ایران کا کوئی شہزادہ اسے اپنے محل میں جگہ دے چکا ہوتا۔ عاصم نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، میں ڈرتا ہوں کلاڈیوس۔ تم اس بات سے ڈرتے ہو کہ فحسینہ تمہیں ٹھکرا دے گی؟ نہیں۔ تم سین سے ڈرتے ہو؟ نہیں کلاڈیوس، میں صرف اپنے مقدر سے ڈرتا ہوں۔ میرے دوست، تمہارا مقدر تمہیں رات کی بھیانک تاریکیوں سے نکال کر صبح کی روشنی میں لے آیا ہے، اور اب تمہیں آنکھیں بند کر کے مستقبل کا راستہ ٹٹولنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں سین سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں تمہیں منع نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ابھی اس موضوع پر سین سے گفتگو کا وقت نہیں آیا۔ اگر ہم اس مہم سے کامیاب ہو کر واپس آئے تو میں کسی جھجک کے بغیر سین کے سامنے ہاتھ پھیلا سکوں گا۔ سین 2 دن آبنائے باسفورس کے کنارے اپنے مستقر کا معائنہ کرنے اور فوج کے افسروں کو ضروری ہدایت دینے میں مصروف رہا۔ تیسرے روز غروب آفتاب کے وقت اس نے واپس پہنچتے ہی کلاڈیوس اور اس کے ساتھیوں کو اطلاع دی کہ ہم علل صبح یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ اگلے روز طلوع آفتاب سے ایک ساتھ قبل عاصم اور اس کے ساتھی ایرانی سواروں کے ایک دستہ کے ساتھ قلعے کے دروازے پر کھڑے سین کا انتظار کر رہے تھے۔ اچانک فیروز بھاگتا ہوا آیا اور اس نے عاصم سے کہا، آقا آپ کو بلاتے ہیں۔ عاصم کچھ کہے بغیر فیروز کے ساتھ ہو لیا۔ سین قلعے کے اندر اپنے رہائشی مکان کے برآمدے میں کھڑا اپنی بیوی اور بیٹی سے الوداعی باتیں کر رہا تھا۔ عاصم اس سے چند قدم دور رک گیا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے قریب بلاتے ہوئے کہا، عاصم، میں رخصت ہونے سے پہلے اپنی بیوی اور فحسینہ کی موجودگی میں تم سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ کل تک میرا یہی خیال تھا کہ میں اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد فحسینہ کے مستقبل کے متعلق کوئی فیصلہ کروں گا، لیکن رات بھر سوچنے کے بعد میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ شاید مجھے وہاں روک لیا جائے اور میں جلد واپس نہ سکوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس مہم کے نتائج سراسر ہماری توقعات کے خلاف ہوں اور میرے لیے واپسی کا راستہ ہمیشہ کے لیے مسدود ہو جائے۔ ویسے بھی میری عمر کے آدمی کو اپنے حصے کا کام ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لیے میں رخصت ہونے سے پہلے تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس دن تم واپس آئے تھے میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا تھا کہ فحسینہ تمہاری ہے، اور اگر تم مجھے صلح کے ایلچی کی حیثیت سے دستگرد کا رخ کرنے پر آمادہ نہ کرتے تو آج اپنی بیٹی کی شادی میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا، اور میں تم سے صرف یہ پوچھتا کہ روئے زمین کا وہ کون سا گوشہ ہے جہاں تم امن و سکون کی زندگی بسر کر سکتے ہو۔ اور اب میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کسرا کے دربار سے امن و سکون کے متلاشیوں کے لیے یہ خوشخبری لے کر آؤں کہ یہ دنیا تمہاری ہے اور اس کی ساری مسرتیں تمہارے لیے ہیں، لیکن اگر میری یہ خواہش پوری نہ ہوئی تو میرے لیے زندگی کا آخری اطمینان یہ ہوگا کہ ان کی حفاظت کے لیے قابل اعتماد ساتھی اور وفادار دوست موجود ہے۔ عاصم، میں تم سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی آزمائش کا وقت آیا تو تم فحسینہ اس کی ماں کو مایوس نہیں کرو گے، اور یہ تمہارے ضمیر کی روشنی میں اپنے لیے سلامتی کا راستہ تلاش کر سکیں گی۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ اپنی شہرت اور ناموری کے لیے زندہ رہنے کی کوشش کی ہے، لیکن آج جب کہ میں اپنی بیوی اور بیٹی کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ میں موت کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں۔ عاصم، میرے ساتھ وعدہ کرو کہ اگر مجھے کوئی خطرہ درپیش ہوا تو تم ان کے پاس پہنچنے کی کوشش کرو گے اور میری بیٹی کو زندگی کی وہ راحتیں عطا کر سکو گے جو میں کسرا کا دوست اور ایران کا سپاہ سالار ہونے کے باوجود عطا نہیں کر سکا۔ سین کی گفتگو کے دوران عاصم کی آنکھیں بتدریج آنسوں سے لبریز ہو رہی تھی، اور پھر جب اس نے جواب دینے کی کوشش کی تو الفاظ کی بجائے موٹے موٹے آنسوں کے قطرے اس کی ترجمانی کر رہے تھے۔ اس نے تشکر اور احسان مندی کے علاوہ بے بسی و بیچارگی کے احساس سے مغلوب ہو کر کہا، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کسرا کے دربار میں آپ کو کیا خطرہ پیش آ سکتا ہے، تاہم میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ فحسینہ اس کی والدہ کو مجھ سے کسی بدعہدی، بے وفائی یا بزدلی کی شکایت نہیں ہوگی۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ سین یہ کہہ کر اپنی بیوی اور فحسینہ کی طرف متوجہ ہوا، اب مجھے صرف تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ خدا آپ کے ساتھ ہو، یوسفیہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی چھلکتی ہوئی آنکھوں سے آنسو مڑائے۔ فحسینہ نے اپنی ماں کے الفاظ دہرائے اور سسکیاں لیتی ہوئی اپنے باپ سے لپٹ گئی۔ ابا جان، میں آپ کا انتظار کروں گی، آپ ضرور آئیں گے، شہنشاہ آپ کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر بعد سین اور اس کے ساتھی گھوڑ پر سوار ہو کر ایران کا رخ کر رہے تھے۔ پرویز اپنے عروج کی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ اس کی عظیم سلطنت بحرۂ اسود سے لے کر سرائے نوبہ اور مقبل برز سے لے کر شمالی پنجاب تک پھیلی ہوئی تھی۔ اپنے پرانے دارالسلطنت مدائن کے ساتھ اس کی زندگی کی چند تلخ داستانیں وابستہ تھی،
اور وہ اس پر رونق شہر کو اپنے لیے منحوس خیال کرتا تھا۔ چنانچہ آرمینیا، شام اور فلسطین میں اپنی فتوحات کے پرچم گاڑنے کے بعد اس نے دجلہ کے پار مدائن سے کوئی 60 میل شمال کی طرف اپنے لیے ایک نئے دارالحکومت کی تعمیر شروع کر دی تھی۔ اس نئے شہر کا نام دستگرد تھا، اور کسریٰ نے مفتوحہ ممالک کے مال غنیمت اور باج گزار ریاستوں کے خراج سے جو خزانے جمع کیے تھے وہ دستگرد کی تعمیر پر صرف ہو رہے تھے۔ اس کے پاس ان قیدیوں کی کمی نہ تھی جو فن تعمیر میں طیبہ، بابلیون، روم، ایتھیز اور ببلو کی عظمت رفتہ کی نمائندگی کرتے تھے۔ ان قیدیوں کے خون، پسینے اور آنسو اور ان کے لوٹے ہوئے شہروں کی دولت سے کج کلا ایران اپنے لیے وہ عظیم عشرت قدہ تعمیر کر رہا تھا جس کے سامنے پرسی پولس اور مدائن کے محل بے حقیقت نظر آتے تھے۔ دستگرد کے عظیم محل کی وسعت، دلکشی اور عنائی کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ سنگ مرمر کے 40,000 ستون جو سونے، چاندی اور ہاتھی دانت سے مزین تھے اس کی چھتوں کو سہارا دے رہے تھے۔ دیواروں کے ساتھ 30,000 تصویریں آویزاں تھی۔ بڑے گنبد کی چھت کے ساتھ 1,000 سنہری فانوس جلملاتے تھے۔ تہانے کے 100 کمرے صرف قیمتی لباس اور سونے، چاندی اور جواہرات کے خزانوں کے لیے مخصوص تھے۔ اس محل کی 4 دیواری کے اندر 12,000 غلام اور خدمتگار موجود تھے، اور 3,000 وہ حسین و جمیل لونڈیاں تھیں جنہیں مفتوحہ ممالک سے جمع کیا گیا تھا۔ محل سے باہر 6,000 مسلح سوار ہر وقت پہرا دیتے تھے۔ شاہی روب و جلال کی نمائش کے لیے 960 ہاتھیوں سے کام لیا جاتا تھا۔ ارد گرد میلوں تک سرخیز زمین کو باغات اور شکارگاہوں میں تبدیل کر دیا گیا تھا، اور ان وسیع شکارگاہوں میں انواع اقسام کے وہ پرندے اور جانور جمع کیے گئے تھے جن کا شکار سے پرویز کبھی کبھی اپنا دل بہلایا کرتا تھا۔ ایران کا مغرور اور عیاش حکمران جب کبھی دستگرد سے باہر نکلتا تھا تو اس کے سفر کا سامان 12,000 اونٹوں پر لادا جاتا تھا۔ غز ایران کے اس نئے دارالحکومت یا ایرانی حکمران کے اس بے مثال عشرت قدے کے اندر اور باہر وہ سب کچھ موجود تھا جس کی ایک جابر حکمران کو تمنا ہو سکتی تھی اور جو ایک مظلوم اور بے بس ریاض اسے دے سکتی تھی۔ قصر شاہی سے باہر دستگرد کی بیشتر آبادی محفوظ فوج کے سپاہیوں اور حکومت کے عہدیداروں پر مشتمل تھی، اور کسریٰ اس نئے دارالحکومت میں اپنے آپ کو ان بااثر عمرا اور مجوسی کاہنوں کی سازشوں سے محفوظ پاتا تھا جو مدائن کے عوام کو اپنا اہلِ کار بنا کر حکومت کا تختہ الٹ دیا کرتے تھے۔ اس کا دل و دماغ پر اپنے باپ کے عبرتناک انجام کا یہ اثر تھا کہ وہ دنیا کے کسی انسان کو، یہاں تک کہ اپنے بیٹوں کو بھی، قابل اعتماد نہیں سمجھتا تھا۔ حکومت کے انتہائی بااختیار افسر یا فوج کے بڑے بڑے جرنیل ایک دن اس کے دربار میں عزت کی کرسیوں پر رونق افروز دکھائی دیتے، اور اگلے دن کسی ادنا جاسوس کی شکایت پر قید خانے کی تنگ و تاریک کوٹری میں پہنچ جاتے۔ ایک دن ایک خوشامدی اپنی چرب زبانی کے بل بوتے پر اپنے حریفوں کو پچھاڑتا ہوا درباریوں کی اگلی صف میں جا کھڑا ہوتا، اور اگلے دن اسے کسی بڑے خوشامدی اور زیادہ چرب زبان کے لیے اپنی جگہ خالی کرنی پڑتی۔ غرض دستگرد کے عمرا، کاہن و اہلکار ایک دوسرے کے خلاف بقا کی جنگ لڑ رہے تھے، اور پرویز جو صرف ان لوگوں کے اتحاد کو اپنے لیے خطرناک سمجھتا تھا پوری آزادی اور اطمینان کے ساتھ ان پر حکومت کر رہا تھا۔ ایک شام سین اور عاصم اپنے رومی ساتھیوں کو دستگرد کے شاہی مہمان خانے میں چھوڑ کر کسریٰ کی محافظ فوج کے سپاہ سالار تورج کے قیام گاہ میں داخل ہوئے۔ تورج سین کے ان پرانے دوستوں میں سے ایک تھا جنہوں نے مصائب کے دور میں کسریٰ کا ساتھ دیا تھا۔ اس نے گرم جوشی سے بغل گیر ہو کر سین کا خیر مقدم کیا اور پھر کسی توقف کے بغیر ایک ہی سانس میں کئی سوال کر دیے۔ آپ کیسے آئے؟ آپ محاذ جنگ کے متعلق یقیناً کوئی اہم خبر لائے ہوں گے۔ آپ کچھ پریشان دکھائی دیتے ہیں، کہیں شہنشاہ نے آپ کو واپس تو نہیں بلا لیا؟ سین نے جواب دیا، میں ایک ضروری کام سے آیا ہوں اور کسی تاخیر کے بغیر شہنشاہ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ تورج سین کا ہاتھ پکڑ کر ایک کشادہ کمرے میں لے گیا اور عاصم ان کے پیچھے ہو لیا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئے اور تورج نے کہا، میں ابھی محل کے داروغہ کو اطلاع بھجوا دیتا ہوں، لیکن اگر آپ محاذ جنگ سے کوئی بری اطلاع لے کر آئے ہیں تو میں آپ کو رات کے وقت انہیں پریشان کرنے کا مشورہ نہیں دوں گا۔ اس وقت وہ رقاصاؤں، گویوں اور نقالوں کے ساتھ چی بہلا رہے ہوں گے۔ سین نے جواب دیا، اس وقت میں بھی آرام کی ضرورت محسوس کرتا ہوں، محل کے داروغہ کو صبح کے وقت اطلاع دینا زیادہ موزوں ہوگا۔ تورج نے سوال کیا، آپ نے محاذ جنگ کے متعلق کچھ نہیں بتایا؟ میں محاذ جنگ کے متعلق کوئی نئی خبر لے کر نہیں آیا، ابھی تک آپ نائب باسفورس ہمارے لشکر اور قسطنطنیہ کے درمیان حائل ہے۔ تو پھر آپ کی آمد میرے لیے ایک معمہ ہے۔ آپ اپنی مرضی سے تشریف لائے ہیں یا کسریٰ نے آپ کو حاضری کا حکم بھیجا تھا؟ میں اپنی مرضی سے آیا ہوں۔ معاف کیجیے، میں آپ کے ساتھی کو پہچان نہیں سکا، یہ کون ہے؟ تورج نے عاصم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا۔ یہ کرب ہے اور ان کا نام عاصم ہے۔ یہ فلسطین اور مصر کی جنگوں میں ہمارا ساتھ دے چکے ہیں اور میں ان کی دوستی پر فخر کر سکتا ہوں۔ تورج نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آئے۔ عاصم نے کہا، میں قیصر روم کی طرف سے صلح و دوستی کی پیشکش لے کر آیا ہوں۔ اس کے ایلچی مہمان خانے میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور کسریٰ کے ساتھ ان کی ملاقات کے بعد دستگرد میں میرا کام ختم ہو جائے گا۔ تورج کو اپنے کانوں پر اعتبار نہ آیا۔ وہ کچھ دیر ایک اب سکتے کے عالم میں عاصم کی طرف دیکھتا رہا۔
بلاخر اس نے کہا کیسر کے ایلچی مہمان خانے میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور آپ نے انہیں شہنشاہ کے سامنے پیش کرنے کی ذمہ داری قبول کی ہے؟ جی ہاں، میں انہیں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ میں اس سے بڑی حماقت کا تصور نہیں کر سکتا۔ سین نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا، اگر یہ حماقت ہے تو اس کے نتائج میری ذات تک محدود رہیں گے۔ میں کسی دوست کو اپنے جرم میں حصہ دار نہیں بناؤں گا۔ آپ یہ بھول جائیں کہ میں نے آپ سے کیسر کے ایلچیوں کا ذکر کیا، لیکن شاہی مہمان خانے میں انہیں جگہ کیسے مل گئی؟ آپ پریشان نہ ہوں، شاہی مہمان خانے کے منتظمین نے انہیں صرف تاجروں کے بھیس میں دیکھا، اور جو تاجر کسرا کے لیے تحائف لے کر آتے ہیں ان کے متعلق زیادہ چھان بھی نہیں کی جاتی۔ اور آپ کسرا کو یہ اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ یہ تاجر در حقیقت کیسر کے ایلچی ہیں؟ ہاں، اور آپ کی تسلی کے لیے میں اپنی مہم کی تمام تفصیلات بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ آپ میرے رازدار ہیں۔ میں اپنے عزیز ترین دوست کو ان معاملات سے الگ تھلگ رکھنا چاہتا ہوں۔ بہت اچھا، سنائیے، شاید اس کے بعد میں کوئی آپ کو نیک مشورہ دے سکوں۔ سین نے مختصراً کیسر کے ساتھ اپنی ملاقات کی روایات بیان کر دی، لیکن احتیاطاً اس سارے قصے سے عاصم کا تذکرہ حذف کر دیا اور اس کی جگہ کیسر کے ایک ایلچی کا نام لے دیا۔ جب اس نے اپنی روایات ختم کی تو تورج کچھ دیر بے حس و حرکت بیٹھا رہا اور اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بلاخر اس نے کہا، سین، اگر میں اس وقت خواب نہیں دیکھ رہا اور تم واقعی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہو، اگر کیسر کا کوئی ایلچی تمہارے پاس آیا تھا اور کیسر سے تمہاری ملاقات ہوئی تھی، اور اگر تم مجھے اپنا دوست اور خیر خواہ سمجھتے ہو، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ تم جس راستے سے یہاں آئے ہو اسی راستے سے واپس چلے جاؤ۔ میں بھی تمہاری طرح جنگ جاری رکھنے کے حق میں نہیں ہوں۔ ہم قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے جتنے سپاہیوں کی قربانی دیں گے وہ ہمارے لیے کئی اور ملک فتح کر سکتے ہیں، لیکن کسرا کے سامنے امن و صلح کی تجاویز پیش کرنا ایک حماقت ہے۔ کاش تمہیں یہ معلوم ہوتا کہ اس میں کتنی تبدیلی آ چکی ہے۔ وہ اپنی مرضی کے خلاف کوئی نصیحت یا مشورہ سننا پسند نہیں کرتا۔ یہاں اجازت کے بغیر تمہاری آمد بھی اس کے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ سین نے اٹھتے ہوئے جواب دیا، مجھے افسوس ہے کہ میں نے یہاں آ کر آپ کو پریشان کیا۔ میں اب آپ کو تکلیف دینے کی بجائے مہمان خانے میں قیام کروں گا، اور یہ بات کسی پر ظاہر نہیں ہوگی کہ میں یہاں آیا تھا، لیکن کسرا کے پاس ضرور جاؤں گا۔ تورج زخم خوردہ سا ہو کر اٹھا اور سین کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی کرسی پر بٹھاتے ہوئے بولا، میرے دوست، میرا یہ مطلب نہ تھا کہ تم میرے پاس ٹھہرو گے، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ تمہاری تائید کروں گا کہ تم غلطی کر رہے ہو۔ عاصم نے جواب دیا، نہیں، ہم صرف اس شرط پر آپ کے پاس ٹھہریں گے کہ آپ اس معاملے سے بے تعلق رہیں۔ اگر تمہاری خوشی اسی بات میں ہے تو مجھے یہ شرط منظور ہے۔ تھوڑی دیر یہ لوگ ایک پرتکلف دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے اور تورج اپنے دوست کے ساتھ اس زمانے کی باتیں کر رہا تھا جب انہوں نے پرویز کے ساتھ فرار ہو کر روم کے ایک سرحدی قلعے میں پناہ لی تھی۔ اگلے دن سین شاہی ایوان کے ایک کشادہ کمرے میں اپنے فرما روا کی مسند کے سامنے کھڑا تھا۔ پرویز کے دائیں ہاتھ دو حسین و جمیل لونڈیاں سونے کی سراہی اور ساغر اٹھائے کھڑی تھیں۔ محل کا داروغہ، چند اہلکار اور مسلح سپاہی سین سے چند قدم پیچھے دروازے کے قریب کھڑے تھے۔ پرویز نے کچھ دیر اپنی سفاق نگاہوں سے سین کی طرف دیکھا، پھر اس نے دائیں طرف دیکھ کر ہاتھ سے اشارہ کیا اور ایک لونڈی نے سنہری تشت میں اور غوانی شراب کا ساغر چھلک رہا تھا آگے بڑھا دیا۔ پرویز نے جوہرا سے مرصع ساغر اٹھا کر شراب کے چند گھونٹ پیے اور اسے دوبارہ تشت میں رکھتے ہوئے سین کی طرف متوجہ ہوا۔ جہاں تک ہمیں علم ہے تمہیں قسطنطنیہ فتح کرنے سے پہلے اپنا محاذ چھوڑنے کی اجازت نہ تھی۔ اگر ہماری حکم عدولی کی وجہ یہ ہے کہ تم کوئی خوشی کی خبر لائے ہو تو تمہیں کل یہاں پہنچتے ہی ہمارے سامنے پیش ہونا چاہیے تھا۔ سین نے جھجکتے ہوئے کہا، حالی جا، یہ غلام آپ کی حکم عدولی کا خیال بھی اپنے دل میں نہیں لا سکتا۔ میں ایک اہم خبر لایا ہوں۔ میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ میرا کسی تاخیر کے بغیر حضور کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے۔ پرویز نے کہا، قسطنطنیہ کی فتح کے سوا ہمارے لیے کوئی اور خبر اہم نہیں ہو سکتی۔ حالی جا، میں شرمسار ہوں کہ میں قسطنطنیہ کے فتح کا مجدہ لے کر نہیں آیا، لیکن میں آپ کو یہ خوشخبری دے سکتا ہوں کہ ہم نے جس مقصد کے لیے تلوار اٹھائی تھی وہ حاصل ہو چکا ہے۔ کیسر ہار مان چکا ہے اور وہ مزید تباہی سے بچنے کے لیے ہماری ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہے۔ اگر اس کے لیے دستگرد کا راستہ مسدود نہ ہوتا تو وہ بذات خود یہاں پہنچ کر آپ سے صلح کی بھیک مانگتا۔ کسرا کی حالت اس درندے کسی تھی جو زخم کھانے کے بعد گہری نیند سے بیدار ہوا ہو۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، ہم نے تمہیں کیسر کو پابائے زنجیر یہاں لانے کا حکم دیا تھا اور تم اس کے ایلچی بن کر آ گئے ہو۔ تمہیں یہ جرأت کیسے ہوئی؟ عالیجہ، میں کئی سال کی ناکام کوششوں کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہم اب نئے باسفورس کا پانی ایرانی سپاہیوں کے خون سے سرخ کیے بغیر قسطنطنیہ پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ اگر اس جنگ کا مقصد ایران کا لوہا منوانا ہے تو ہمیں یہ مقصد حاصل ہو چکا ہے۔ اگر کیسر ایران کے ایک ادنا باج گزار کی حیثیت سے آپ کی پناہ میں آ جائے اور اسے آپ کی وہ تمام شرائط منظور ہوں جو کسی شکست خوردہ دشمن کی شارک پر تلوار رکھ کر منوائی جا سکتی ہیں، تو مجھے ایسی جنگ جاری رکھنے میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا جس کے نتائج کے متعلق سر دست کوئی بات پورے یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی۔ رومیوں کی موجودہ بے بسی کی وجہ یہ ہے کہ ان کے شمال مغربی سرحدوں پر وحشی قبائل نے تباہی اور بربادی کا ایک طوفان برپا کر رکھا ہے اور وہ ہلاکت سے بچنے کے لیے ہماری پناہ میں آنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ وحشی ہمیشہ کے لیے ان کے دشمن بنے رہے۔
कैसर हमसे मायूस होकर उनकी तरफ देखेगा और ये मुमकिन है कि किसी दिन वो आपस में सुलह कर लें और हमें उनकी मुत्तहिदा कुव्वत का सामना करना पड़े। शायद आपको ये इल्म ना हो कि एरज जो खाकान के पास दोस्ती का पैगाम लेकर गया था उनके हाथों कत्ल हो चुका है। कसरा ने इस्तिराब की हालत में साकी के तश्त से शराब का जाम उठाया, जल्दी से खाली करने के बाद कहा, यह नामुमकिन है, ये कभी नहीं हो सकता। खाकान में ये जुर्रत नहीं हो सकती। आलीजा, अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं इस शख्स को आपके सामने पेश कर सकता हूँ जिसने अपनी आंखों से उसे कत्ल होते देखा था। तुम ये समझते हो कि एरज के कत्ल की खबर सुनकर हम मरूब हो जाएंगे? नहीं आलीजा, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि रूमी अगर हमारी शराइत मान ले तो उन पर एतमाद किया जा सकता है, लेकिन आवार किसी के दोस्त नहीं बन सकते। परवेज़ ने सवाल किया, तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि हरकुल हमारी तमाम शराइत मान लेगा? खालिजा, हरकुल के एलची हुजूर की कदम बोसी के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं और वो सुलह की शराइत तय करने के लिए मुकम्मल इख्तियारात लेकर आए हैं। कसरा की रगों का सारा खून सिमट कर उसके चेहरे पर आ गया और उसने गुस्से हुई सिराब से लड़ती आवाज़ में पूछा, वो किस तरह यहाँ पहुँच गए? वो कहाँ हैं? सीन ने इत्मीनान से जवाब दिया, आलीजा, वो मेरे साथ आए हैं और शाही मेहमान खाने में ठहरे हुए हैं। कसरा की निगाहें सीन से हटकर उससे चंद कदम पीछे महल के दरोगा पर मरकूज हो गईं। वो लरसता हुआ आगे बढ़ा और सरापा इल्तिजा बनकर चिल्लाया, आलीजा, मैं बेकसूर हूँ। मेहमान खाने के नाज़िम ने मुझे सिर्फ ये बताया था कि सिपा सलार के साथ चंद मतमूल ताजर आए हैं और वह जहाँ बना को तहफ़ पेश करना चाहते हैं। कसरा की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। वो कुछ देर बेहिस्सो हरकत बैठा सीन की तरफ देखता रहा। मिलाकर उसने सवाल किया, तुम कब से कैसर के साथ सुलह की बातें कर रहे थे और तुम्हारे पास इस बात की क्या ज़मानत है कि उसे हमारी हर शर्त कबूल होगी? खालिजा, अगर सिर्फ कैसर के एलची मेरे पास आते तो मैंने मुंह लगाने की जुर्रत न करता। मैं इसलिए यहाँ हाजिर हुआ हूँ कि कैसर बजाते खुद आपके सदना गुलाम के पास हाजिर हुआ था। मुझे अंदेशा था कि अगर मैंने उसका पैगाम अब तक पहुँचाने में कोताही की तो आप शायद मुझे काबिल मुआफ़ी नहीं समझेंगे। कसरा उठकर खड़ा हो गया। साकी ने जल्दी से आगे बढ़कर शराब का जाम पेश किया, लेकिन उसने गुस्से से हाथ मारा और सुनहरी जाम चंद कदम दूर जा गिरा। चंद सानी बाद वो दोबारा मसनत पर बैठकर बोला, हरकुल तुम्हारे पास आया था? हाँ आलीजा, मैं झूठ नहीं कहता। मेरी रवानगी से 3 दिन कबल समंदर के किनारे हमारी मुलाकात हुई थी। जब वो तुम्हारे पास आया था तो हमारी फ़ौज कहाँ थी? फ़ौज पड़ाव में थी आलीजा, और हमारी मुलाकात पड़ाव से कुछ दूर समंदर के किनारे हुई थी। तो इसका मतलब यह है कि तुमने हरकुल के साथ पहले से खुफिया मुलाकात का इंतज़ाम कर रखा था। आलीजा, मैंने उसके एलचियों के साथ मुलाकात करना कबूल किया था और हरकुल को इस मुलाकात के बाद मेरे पास आना था, लेकिन वो इंतज़ार ना कर सका और रात के वक्त जब उसके एलची मेरे पास पहुंचे तो हरकुल उनके साथ था और तुम उसे गिरफ्तार न कर सके। तुम्हें हमारा हुक्म याद न रहा कि हम उसे पाबा जंजीर देखना चाहते हैं। आलीजा, वो अपने हथियार फेंक कर मेरे पास आया था और मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि इन हालात में आप उसकी गिरफ्तारी पसंद फरमाएंगे। उसे ये इत्मीनान था कि तुम इसे गिरफ्तार नहीं करोगे। आलीजा, वो ये जानता था कि मैं एक शहनशाह का खादिम हूँ और मेरा शहनशाह गिरे हुए दुश्मन पर हाथ उठाना पसंद करेगा। तुम ये क्यों नहीं कहते कि एक ऐसाई औरत के शौहर से उसे कोई खतरा नहीं था? तुम ये क्यों नहीं कहते कि हरकुल की मोहब्बत ने तुम्हें हमारा गद्दार बना दिया था? आलीजा, खामोश, तुम हमें धोखा नहीं दे सकते। हम जानते हैं कि कस्तंतुनिया अब तक सिर्फ तुम्हारी गद्दारी के बायस फतेह नहीं हुआ। तुम इब्तिदा से इस जंग के मुखालिफ थे। हमने मुकद्दस काहिनों के मशवरे के खिलाफ तुम पर एतमाद किया और तुमने हमें रियाया के सामने शर्मसार किया। अब तुम वापस जाकर हमारे दुश्मन से इस गद्दारी का सिला हासिल नहीं कर सकोगे। सीने सरापा इल्तिजा बनकर कहा, आलीजा, मैं गद्दार नहीं हूँ। मेरे बाल आपकी खिदमत में सफ़ेद हुए हैं। मैंने दुश्मन के कई शहरों कई किलों पर आपकी फतुहात के परचम नस्ब किए हैं। खामोश, परवेज़ बुलंद आवाज़ में चिल्लाया, इस गद्दार को यहाँ से ले जाओ। इसकी खाल उतार दो, लाश मगर भी दरवाजे से बाहर लटका दो और दुश्मन के जो जासूस इसके साथ आए उन्हें हिरासत में ले लो। सीन सख्ते के आलम में खड़ा था। कसरा के सामने पेश होते वक्त उसे यह खदशा ज़रूर था कि वो ठंडे दिल से सुलह अमन की बातें नहीं सुनेगा। अपनी मुहिम की नाकामी की सूरत में और अपने ओहदे से माजूल होने के बाद क्या दिया नज़रबंद होने के लिए भी तैयार होकर आया था। ताहम ये उम्मीद उसका आखिरी सहारा थी कि परवेज़ का गुस्सा आर्जी साबित होगा और जब जंग की तवाला से उकताए हुए फौजी मशीर और मसाहिब उसकी तायद में आवाज़ बुलंद करेंगे तो वो इसकी बेड़ियाँ उतारने पर मजबूर हो जाएगा। बदतरीन हालात में भी एक वहशियाना मौत की सज़ा उसके वहम गुमान में भी ना था। वो परवेज़ की तरफ उस बच्चे की तरह देख रहा था जिसे तमाचा खाने के बाद प्यार की तवक्का हो। सिपाही, दरोगा, दूसरे अफसर जो वहाँ मौजूद थे दम बखूद होकर कभी सीन और कभी परवेज़ की तरफ देख रहे थे। अगर किसी और का मामला होता तो वो उस पर भूखे दरिंदों की तरह छपट पड़ते, लेकिन ईरानी लश्कर का एक बहादुर जर्नेल और परवेज़ के बचपन का दोस्त इस बेबसी की हालत में भी आम इंसानों से मुख्तलिफ दिखाई देता था। परवेज़ के लिए यह सूरत हाल गैर मुतवक्का थी। वो चिल्लाया, देखते क्या हो, इसे ले जाओ। वो आगे बढ़े। दरोगा ने सीन के कंधे पर हाथ रखते हुए दबी ज़बान में कहा, चलिए। और सीन ने अचानक ऐसा महसूस किया कि उस पर चारों इतराफ से आके दहकते हुए अंगारों की बारिश हो रही है। उसने दरोगा का हाथ झटक दिया, बुलंद आवाज़ में चिल्लाया, हमस के बेटे, मैं तुम्हारा उस वक़्त का साथी हूँ जब इस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई जाए पनाह न थी।
تم میری کھال اتروا سکتے ہو، میری بوٹیاں نوچ سکتے ہو، لیکن مجھے یہ کہنے سے نہیں رک سکتے کہ تم ظالم ہو اور تمہارا انجام اپنے باپ سے مختلف نہیں ہوگا۔ تم امن کے دشمن اور انسانیت کے قاتل ہو، اور مجھے مرتے وقت اس بات کا افسوس ہوگا کہ میں تمہارے مظالم میں شریک تھا۔ میں اس یقین کے ساتھ مروں گا کہ میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر چکا ہوں، اور تم اس خوف و اضطراب کے ساتھ زندہ رہو گے کہ زندگی کا ہر سانس تمہیں ایک عبرتناک تباہی کی طرف لے جا رہا ہے، اور مرتے وقت تمہاری چیخیں میری سسکیوں سے زیادہ دردناک ہوں گی۔ میں مستقبل کے افق پر ان آندھیوں کے آثار دیکھ رہا ہوں جو تمہاری سلطنت کو خس و خاشاک کی طرح اڑا لے جائیں گی۔ قانون قدرت میں ہر ظالم کی سزا کا دن معین ہے، اور تمہاری سزا کا دن دور نہیں۔ جس طرح سین کے لیے ایک وحشیانہ سزا کا حکم غیر متوقع تھا، اسی طرح سین کی یہ تقریر پرویز کے لیے غیر متوقع تھی۔ اس کا غصہ اضطراب اور اضطراب خوف میں تبدیل ہو رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن چکے تھے، اور وہ جو اسے گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھے تھے تذبذب کی حالت میں کبھی ایک اور کبھی دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پرویز جس کی قوت گویائی تھوڑی دیر کے لیے سلب ہو کر رہ گئی تھی، ایک کپ کبھی لینے کے بعد چلایا، اسے لے جاؤ، اسے لے جاؤ، اور ہمیں کسی تاخیر کے بغیر اطلاع دو کہ ہمارے حکم کی تعمیل ہو چکی ہے۔ آن کی آن میں سپاہیوں کی ننگی تلواریں سین کے بدن کو چھو رہی تھیں، لیکن وہ اپنے گرد و پیش سے بے پرواہ ہو کر پرویز کی طرف دیکھ رہا تھا، اور مغرور بادشاہ کو اس کی نگاہیں اس کے الفاظ سے زیادہ خوفناک محسوس ہوتی تھی۔ داروغہ نے سین کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا، لیکن اس مرتبہ اس نے مزاحمت کی ضرورت محسوس نہ کی۔ وہ مڑا اور ننگی تلواروں کے پہرے میں لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ پرویز کے دماغ میں ابھی تک سین کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اس نے اپنا بھاری تاج اتار کر ایک لونڈی کے حوالے کیا اور کچھ دیر سر پکڑ کر بیٹھا رہا، پھر اچانک چلانے لگا، ہمیں شراب دو، ہمیں اتنی شراب دو کہ ہم زندگی کے سارے غم بھول جائیں۔ ہمیں یہ خاموشی پسند نہیں، یہاں رقص و سرود کی محفل آراستہ کرو اور شراب کے دریا بہا دو۔ اور قریباً ایک ساتھ کے بعد جب رقص و سرود کی یہ محفل اپنے شباب پر تھی، تورج بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ رقاصاؤں کے جھرمٹ سے گزر کر مسند کے قریب پہنچتے ہوئے بولا، علیچا، میں اس گستاخی کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن شہر میں کوہرام مچا ہوا ہے، اور میرے لیے یہ بات ناقابل یقین ہے کہ آپ سین کی موت کا حکم دے چکے ہیں۔ پرویز نے مدہوشی کے عالم اس کی طرف دیکھا اور کانپتے ہوئے ہاتھ سے اپنا جام اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو۔ تورج نے شراب کا جام اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا، علیچا، میں سین کے لیے رحم کی التجا لے کر آیا ہوں، وہ غدار ابھی تک زندہ ہے۔ علیچا، آپ اس کی جان بچا سکتے ہیں، اس کی جان اب کوئی نہیں بچا سکتا، تم یہاں بیٹھ جاؤ۔ علیچا، بیٹھ جاؤ، یہ ہمارا حکم ہے، اور تم جانتے ہو کہ ہماری حکم عدولی کی سزا کیا ہو سکتی ہے۔ تورج نے انتہائی اضطراب کی حالت میں مسند سے کچھ دور بائیں طرف ایک کرسی پر بیٹھ گیا، اور پرویز نے کچھ دیر خاموشی سے اس کی طرف گھور گھور کر دیکھنے کے بعد کہا، تمہیں ہماری شراب پسند نہیں؟ تورج نے جلدی سے شراب کا جام خالی کرنے کے بعد کہا، علیچا، سین آپ کا جانثار ہے۔ پرویز نے جھلا کر کہا، یہ ابھی تک سین کا ذکر کر رہا ہے، اسے اور شراب دو۔ ایک لونڈی نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنی سراہی سے تورج کا خالی جام بھر دیا، اور اس نے بادل نخواستہ چند اور گھونٹ پی لیے۔ پرویز نے کہا، ہم تمہیں سین کی جگہ قسطنطنیہ کے مہم پر بھیج رہے ہیں، لیکن یہ ایسی باتوں کا وقت نہیں۔ تم جی بھر کر شراب پیو، پھر تمہیں سین کا خیال نہیں ستائے گا۔ تمہیں یہ رقص پسند نہیں آیا؟ مجھے یہ رقص بہت پسند ہے علیچا۔ تورج نے یہ کہہ کر شراب کا جام دوبارہ منہ کو لگا لیا اور اسے خالی کرنے کے بعد ساقی کی طرف بڑھا دیا۔